وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز ساتھیو، آج 29 نومبر 2020 ہے، اتوار بعد نماز عشاء مولانا غلام رسول صاحب دی دعوت تے تواڈے علاقہ بغوانی تحصیل پہالپور ضلع ڈیرہ اسماعیل خان زندگی کئی دفعہ اتھا حاضری دا موقع ملا۔ میں تواڈے سامنے چند گالیاں جٹاکی زبان سمجھاون دے انداز گال دماغ بلاون دے انداز کرے ساں، لیکن ایک میری تواڈے کو گزارش ہے کہ 150 میں کو گالتاؤں سمجھ آسی، توجہ میرے پاس ہے، گالتاؤں پلے پوسی تو ساکو بھی ایسا سجے کھبے دیکھوں بیٹھے انتے انتے دیکھوں بیٹھے تو گالی سمجھ آویں تو کال مولی غلام رسول صاحب دا گلہ تو سا نہیں کرنا، بے سا سمجھ نہیں آئی، سمجھ کاک دی بھی نہیں آونی، اگر توجہ کاک دی بھی نہیں آونی، جتنی سمجھ اتنی گال ہو سی۔ یہ اردو یا سریکیچ نہیں تو ساکو کوئی پٹھان بیٹھن بھی اردو نہیں سمجھیں دے کہ نہ تمہارے پٹھان سریکی سمجھیں دے نہیں، دسو ویلے نال آپس ہی طے کرو چول میں گال کر ویسا الگ سو پلے۔ اچھا میری نیت ہے سریکی چاہوں شروع میں ہی میں کیتا ہے۔ معزز دوستو، 4 قسم دے عالم ہیں، ایک عالم اسا گزار چکی ہیں، ایک گزریں دے پہیں تے 2 اگو آسن۔ ایک عالم دا نا ہے عالم ارواح، دوجے عالم دا نا ہے عالم دنیا، تریجے عالم دا نا ہے عالم برزخ عالم قبر، تے چوتھے عالم دا نا ہے عالم آخرت۔ اے عالم برزخ، عالم آخرت، عالم ارواح تے عالم دنیا، یہ 4 عالم کہیں بیان کی تن، یہ خود اللہ رب العزت قرآن کریم دے اندر پہلے سپارے دے 3 رکوع بیان فرمائیں۔ توجہ رکھے، میں ہر گال تے تورے سامنے قرآن پاک چاہی بیٹھا، میری کوشش ہو سی میں تو بہر نہ ونجا تاکہ میرے بعد کوئی بندہ تو آکو فدو لا کے کوڑ مار کے ڈرامہ کر کے نہ کہ بھئی ضعیف روایت پڑھیے۔ میری کوشش ہو سی میں ضعیف روایت چھوڑو، روایت دے پاسے نہ ونجا، ایک قرآن کریم بغیر ترجمے والا سامنے تو سا میری گال نوٹ کرو، چاہ موبائل یاد کرو، چاہ لکھ گنو، قابو کر کے تے گھر وانتے ملے بھئی یہ گال ہے تے ٹھیک ہے، کوئی نہیں تو چھوڑ لیوے، ایسا کوئی ڈھاپ نہیں کرنا، کوئی ڈنڈا سوٹا چاہ کے تو نہیں منواؤنا۔ ایک قرآن کریم سورت نمبر 2 ہے، سورت البقرہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمیندن کیف تکفرون باللہ، تسا اللہ دا انکار کیویں کر سکدے وے، اپنا حال سنجان دے وے، کنتم امواتا، ایک وقت آئی تسا مویو یوے ہائیوے کشے نہیں، فاحیاکم، اون رب تو کو جیندہ کیتا، ثم یمیتکم، ولا اللہ تو کو مار سٹے سی، ثم یحییکم، ولا اللہ تو کو زندہ کرے سی، این زندگی دے بعد ثم الیہ ترجعون، تو کو اپنے پاسے ساڈ گنسی لوٹا گنسی۔ ولا میں ترجمہ کریں نا تاکہ تو کو ترجمے کوئی کمی نظر آوے تو ولا کر گنو۔ کیف تکفرون باللہ، تسا اللہ دا انکار کیویں کرے سو، کفر کیویں کرے سو، رب کو کیویں نہ منے سو، تو آکو مننا پوسی تو آرہ 4-5 حالتاں اللہ نے سیندہ پیا۔ نمبر 1 کنتم امواتن، مردہ ہوئے تسا ویلا یاد ہی وے، فاحیاکم، اللہ تو کو زندہ کیتا ہے، ثم یمیتکم، وال اللہ تو کو موت دے سی، ثم یحییکم، وال اللہ زندہ کرے سی، انہیں بعد ثم الیہ ترجعون، تو کو اپنے پاسے لوٹے سی۔ سوال یہ ہے کنتم امواتن، یہ کیڑا زمان ہے، فاحیاکم،
सुम्मा युमीतुकुम, ये केड़ा ज़माना है। सुम्मा युहयीकुम, ये केड़ा ज़माना है। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, ये केड़ा ज़माना है। ये 4 ज़मानियां दी अल्लाह गाल कीती है। कुंतुम अमवातन, तुसा पहले जम्मे नवे मोयो यवे जम्मन तो पहले मरण दा के मतलब, यानी रूह आन जाई ते जिसम आन जाई, कोई ताल्लुक आपस विच कोई नहीं आई। ये आलम अरवाह है। वाल के थिया आलम दुनिया च फअहयाकुम, अल्लाह तो को जिंदगी दी है। जिंदगी कित्थों शुरू थी है, जम्मन को पहले या जम्मन के बाद? कैसे जहन हाजिर रख के मैं इसी को लाखा, जम्मन को पहले बंदा जिंदा होंदा है, जम्मन के बाद जिंदा होंदा है। चौथे महीने ढिड माँ के ढिड चौथे महीने बाल के अंदर रूह पै वेंदे, जम्मन तो पहले जिंदा है। फअहयाकुम, जिंदगी माँ के पेट च शुरू थी है, तो ये दुनिया च आके बंदा फौत थी सी, तो वो आलम अरवाह जम्मन तो पहले जेल्ले जिंदगी शुरू थी गई है, तो दुनिया च मौत आसी, ये आलम दुनिया डू। हुण सुम्मा युमीतुकुम, मौत आ वैसी, ये डू आलम तो पूरे थी गए। हुण अगला आलम सुम्मा युहयीकुम, वल अल्लाह तो को जिंदा करे सी, ये केड़ा आलम है। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, वल अल्लाह तो को अपने पासे लौटा ले सी, ये केड़ा आलम है। ये कुरान करीम दी तफसीर है, ये कुरान करीम दी शरह है। जलालैन शरीफ मौलवियों को पढ़ के ते आलिम बढ़दा है। 6वें साल मौलवी कुरान की तफसीर न पढ़े तो सिर ते पटका कोई नहीं बदेंदा। दस्तार बंदी थी दी तो जल्द मौलवी साहब सिर ते पटका बद्धो तो 6वें साल जलालैन पढ़े। पाकिस्तान दे अंदर जेड़ा जेड़ा अपने आप को सुन्नी अखवेंदे वो तफसीर जलालैन पढ़दा है, उन्हें इम्तिहान लेंदा जेड़ा सुन्नी अखवेंदे। ज़रूरी नहीं बे फिलाना ते फिलाना ते फिलाना, जै अपने आप को सुन्नी आखे वो तफसीर जलालैन पढ़नी भी है, वो को मनना भी है, तो उहदे उत्ते इम्तिहान ही लेवना। वो तफसीर दे विच एक कुरान करीम दी आयत लिखी पई है, तो इनका मतलब लिखा पई है कि तुसा कैमरे वाले को देख सो तो मैं तो आपको समझे सा या को समझे सा, मैं तो आके तवज्जो मैं दरम्यान ही रुकेंदा रहा सा, कहीं एक बंदे उनते उनते रिठा तो मैं रुके सा, क्योंकि गाल सुननी है तो सीधी सुननी है। फबा के बंदा न करे तो न सुने तो पिछो फायदा। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास आदन में अल्लाह के रसूल को तफसीर पढ़ी है, वो फरमाइंदे ने इंदे आलम अरवाह दा जिक्र है, वल आलम दुनिया दा, वल आलम बरज़ख जेको आलम कबर आदन, वल आलम आखरत है। क्या मतलब, ये ले पहले जम्मे न से रूह आन जाई जिसम आन जाई, उनके बाद रूह जिसम जुड़ा है। कदन माद ढिड चौथे महीने रूह जब आ गई है, बंदा अगू चुरदा रही है, 9वां महीना पूरा आया, बंदा जम पी है। हुण जिले दुनिया ते आ गए, ये रूह जिसम का ताल्लुक जुड़ गया। हुण जिले मौत आसी तो रूह जिसम का ताल्लुक त्रुट सी तो मौत आसी ना। अवाम की मौत तो है भी है कि रूह जिसम का ताल्लुक मुनकते थी वे, जिले रूह जिसम का ताल्लुक त्रुटे बंदा फौत थी गया। हुण अगू कथी सी, अगू डू गालियां नहीं, एक नहीं, अल्लाह डू कीतन। सुम्मा युमीतुकुम दे बाद डू लफ्ज़ तवज्जो रखे, लोग इधर धोखा हिक दे वेंदन। अल्लाह फरमाए सुम्मा युमीतुकुम, जिले मौत आवे सी, सुम्मा युहयीकुम, वल जिंदा करे सा, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, वल अपने पासे सडे सा। ये डू गालियां दा मतलब, अगर वफात दे बाद जिंदगी कबर दी को नहीं आई तो वत हिको सुम्मा इलैहि तुरजऊन गाल पूरी आई। ये अल्लाह दूजी जिंदगी कीती है, अय्युहयीकुम फिल कबर लिस्सवाल, के कबर दे विच सवाल व जवाब और हिसाब व किताब दी जिंदगी हो सी। उनके बाद सुम्मा इलैहि तुरजऊन, तो को अपने पासे अल्लाह लौटा ले सी। जिसले असें मसला दसेंदे हैं, कुछ लोगों के दिमाग विच एक सवाल आउंदा है, वो सारे कोल पुछन मौलवी साहब एक गाल दसो, ये हर वेले मोया ते जींदा ते सुनन ते अजाब ते सवाब, ये कोई ज़रूरी मसला है? मैं पूछता ज़रूरी दा क्या को आदन आदन ज़रूरी दा मसला भी कब्र च पूछ थी सी, येरा आवे तुस ऐसा को हयात बादल मौत सुने देवे, हयात नबी सुने देवे, हयात शहीद सुने देवे, भी कब्र से एक बंदा जो न मन्ने तो केड़ी रोल है, केड़ा रोल है? एक कब्र ही सवाल थी सी। इंदा आसानी जवाब समझो, सारे तो पहली गाल है कि जी हाँ कबर ही सवाल थी सी। क्यों? ये मजहब ते दीन दी गाल है, कोई दुनिया दी नहीं। तो जिले दीन दी गाल है तो कबर ही 3 सवाल इन, ते तीजा सवाल कैसे दो सी, बे होटल लाया अभी, खेती बाड़ी की वहेबा किता अभी। तीजा सवाल है, पहला है मन नबी, पहला है मन रब्बुक, अल्लाह कौन है, मन नबीयुक, नबी कौन है, तो तीजा है मा दीनुक, तेरा मजहब केड़ा है, ईमान केड़ा है। तो ईमान ते मजहब तो जरूरी गालियां होंदे ने, पूछो वैसे थे को कहाँ कमले आके ना पूछो वैसे,
اچھا جیرے آدن نے نہ پوچھا ویسی میں انہاں کو ایک گال پوچھدا یار اے دسا کوئی بال شال ہی نہیں ہاں ماشاءاللہ میرے 5 پتر تے 6 دھیرین اچھا اللہ زندگی کرے تیرے بالاں دی اے دسا شادی کیتی ہوئی اے کنا سوچا ہوئی بے ابا اماں میری شادی کیوں کریں دے وے قبر وچ کوئی شادی دا سوال تھی سی پر نہیں جان واسطے تو تیں مہندی کیتی ہے آگاہ کیتا ہی مایوں کیتا نہیں او پتہ نہیں ڈھول ڈمک کے ہیں کوئی میراثی ہیں میں لوگوں دی شادی ہوندی ہے نکاح تھی ہے مولوی نکاح پاڑ کے گانڈ باندھ دیتی ہے اون دے بعد والا شادی دی رخصتی تھی گئی ہے ولیمہ تھی ہے اولاد تھی گئی ہے کرا سوچے بھی اولاد دا سوال تھی سی شادی دا اتھا تو کریں دے وے کہ بھئی اللہ رسول تے دین لکھا پیا ایویں بقرعید تے لیلا بندہ کون ہے کیوں لیلا کون ہے ونڈا رل کے 7 ونڈے اکٹھے رل کے گاں کون دے کیوں کدا کہیں پوچھے وے بقرعید دے لیلے دے سوال تے قبر وچ کونی یا ونڈے دے سوال تے قبر وچ کونی یا اے کھیرا ہے یا ڈوندا ہے اے رولا تے قبر وچ فرشتے کونی پوچھنا تے تسا ایسا کو گاں کیوں کوہندے کھڑوتے وے ہر سال منج ایسا کو کیوں کوہندے کھڑوتے وے تسا ہر سال اے وچھا تے وچھی دے اوتے موت ریواون تے چھرا کیوں پھرویندے وے نہیں صاحب اے دین وچ لکھا پیا ہے اے تو بندہ کریندے تے جے قربانی کریندے ہیں قبر دے سوال دا کہیں نہیں سوچا دین سمجھ کے کیتا ہے نکاح تے شادی کرنے ہیں قبر دے سوال دا اٹ کہیں نہیں کڈا دین سمجھ کے کرنے ہیں روزہ رکھنے ہیں قبر دے سوال دا اٹ کہیں نہیں کڈا دین سمجھ کے رکھنے ہیں ایویں عید پڑھ دے ہیں جمعہ پڑھ دے ہیں قبر دے سوال دا اٹ کوئی نہیں کڈیں دا دین سمجھ کے کرنے ہیں تے جلے عقیدے دی گال آندی ہے مولوی دسن تے اے لوگ سوال کیوں کرن پے ویندن کہ صاحب اے دسو قبر وچ پوچھ تھی سی خدا دے بندے اے دین دی گال ہے دین دی پوچھ تھی سی مذہب دی پوچھ تھی سی ایمان تے عقیدے دا پوچھا ویسی اچھا جلے اے عالم ان بندے دے این طریقے تے بندہ آیا ہن ایک ہے عام بندے دا مسئلہ ایک ہے انبیاء کرام دا مسئلہ ذرا فرق سمجھا عوام جیری ہے اے مقتدی ہے تے جڑے انبیاء ہیں او امام ہیں مقتدیاں تے اماماں وچ بہت فرق ہوندے ہر ویلے دے دیکھنے مقتدی کھڑوندے سارے رل کے امام کھڑوندے کلا مقتدی کھڑوندے پچھوں امام کھڑوندے اگوں مقتدی پورا قرآن نہیں پڑھ دے سبحانک اللہم دے بعد چپ تھیندے اگوں قرآن شریف امام پڑھ دے اگر مقتدیاں قرآن پڑھنا ہویا تے اے نہ آکھو حافظ صاحب دا ختم ہے اج 7ویں کو سارے آکھو سارے دا ختم ہے سارے دا تے نہیں حافظ صاحب دا انہاں مطلب ہے صرف امام پڑھنا ہے تو امام تے مقتدی بڑا فرق ہے امام سلام ہی پھرے سی مقتدی چپ کر کے پھرے سی وہ آدھے ایک بندے کرا نماز نہیں پڑھی وہ پیچھو وانج کھڑو تو امام اک اللہ اکبر این چھو دے چپ کر کے آکھا امام سامع اللہ این چپ کر کے ربنا امام اللہ اکبر این آکھا یار میں کشے نہیں کرنی سوچ آخر آکھا یار میں ہی کچھ کرے سا اگو امام آکھا السلام علیکم ورحمت اللہ این آکھا وعلیکم السلام ورحمت تو اے نہ حال ہوئے نا تو امام تے مقتدی کوئی فرق ہوندہ ہے تو جیویں امام تے مقتدی فرق ہے ایویں رسول تے رسول دے امتی فرق ہے ایویں نبی اور نبی دے امتی فرق ہے ایویں نبی دا مسئلہ ایویں جیویں امام دا مسئلہ مقتدی دا مسئلہ ایویں جیویں امتی دا مسئلہ ہن میں فرق دسے سا توجہ رکھے مثلا انبیاء کرامی دنیا تے آون تو پہلے فرق انبیاء کرامی دنیا تے راون دے وقت فرق انبیاء کرام دے نیندر ہوندی ہے نیندر دے ویلے فرق انبیاء کرام این دھرتی دے ہوتے کھاون پیون کرن کھاون پیون دا فرق اور انبیاء کرام این دھرتی تو اٹھ ونجن انہاں دے اٹھ ونجن دا فرق ہن کیویں دنیا تے آون سوچو چا جیلے بال ماں دے ڈھڈ وچ آندا ہے تساں اساں ساریاں کو پتہ ہے کہ سارے ماواں بہنی نالے وقت گزرا ہے کہ زالیاں کو الٹیاں بھی آندن ابڑاک بھی آندن تکلیف ہی تیندی ہے کئی زالیاں شودیاں کو سر کو چکر آندے تکلیف ہے ظاہری گال ہے کیا انبیاء دے ماواں دے نال ایویں ہے جی کوئی نہیں علامہ سہیلی رحمت اللہ علیہ نے روز الانف وچ لکھا ہے حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہ یہ سارے نبی پاک دی کون ہے جزاک اللہ کون ہے اماں جان اماں آمنہ حضور دی امی فرمیندن ما شعرت انی حملت به اے سونا بچہ میرے پیٹ ہی چاہیے میں کو کوئی تکلیف کو نہیں ہے جی میں زالیاں کو ہوندی ہے آمر تو پہلے فرق تھی گیا ہن اگو حضور پاک علیہ السلام پیدا تھے اساں پیدا تھی نہیں یہ لے ماں دے پیٹ مبارک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہر تشریف گنن امتی بھی بہر آندا ہے ہن امتی دا کیا کام ہے دائی پہلے ناڑے کپیندی ہے ہیں ول نہیں آندا ہے دائی دے بعد نہیں آندا ہے او اپنا کام دھندا کریندا ہے پوری ترتیب ہے دعاؤ شواؤ تے اے تے لین دین لیکن انبیاء کرام دا سلسلہ کو نہیں نہ کوئی ناڑے کپے گئے نہ کوئی ختنہ کیتا گیا کشے کو نہیں او جرا ناف بریدہ ہیں اور مختون ہیں
کوئی شک فرق آ گیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت انبیاء کرام بنا کو دیکھو چا ہوں پیدائش دے بعد ہی فرق ہے کدا سنا وے کوئی بال جم دے بعد کھیر پیونے چ انصاف کرے اللہ دے رسول تو انصاف ثابت ہے حضرت اما حلیمہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی دئی مبارکہ ہے اما حلیمہ جلے اللہ دے رسول کو چاہ کے بنو سعد گھن گئے ہیں اپنی وستی اللہ تو سارے کو اللہ دے گھر مکے پاک گھن ونجے مکے پاک کل 120 میل ہے طائف تے طائف تو 70 میل ہے بنو سعد میں دوئیں ڈٹھن کئی واری علاقہ الحمدللہ پھر کے بنو سعد ون کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اما حلیمہ نے کتنا عرصہ رکھا ہے 4 سال رکھا ہے ایک دیوار دی گال نہیں 4 سال ایک دفعہ گھنے ہی ہیں تے اما آمنا کہیں ان مکے وبا پھیلی پئی ہے بیماری ہے میرے لال کو ولا گھدی بن وہ ولا گھن گئے تو 4 سال اما حلیمہ نے اللہ دے رسول کو رکھا اما حلیمہ آدھین کہ میرا پتر میرے خامد ہارے سے چوں میرا پتر عبداللہ یہ بھی تازہ جمع ہویا آئی جلے میں اللہ دے رسول کو گود مبارک چاہتا تا حضور علیہ السلامی دودھ مبارک پیندے ہیں اپنی والدہ دا تو وہ عبداللہ بال بھی پیندہ آئی لیکن جیرے پاس اللہ دے رسول نے پیتا ہے کدا بھی عبداللہ دے پاسے منہ لا کے نہیں پیتا کدا سنے میں جو انصاف ہوندے تے نبی تے امتیاں دا کوئی فرق کو نہیں یار جماندرو فرق تھی دا بھی اچھا ہون اگو ٹورو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مقام اور مرتبہ کیڑا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن پوری ترتیب چاہو چاہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تھوڑا جرا اگو تے ٹورو ہون زندگی جیرلے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اعلان نبوت عطا فرمایا میں معجزات تے نہ پیاندا کوئی مطلب معجزے کامن گنے چاہ حضور علیہ السلام تے اعلان نبوت آیا اعلان نبوت دے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جری زندگی گزاری ہے اون گزاری ہوئی زندگی دی تھوڑے معاملات نظر کروں چاہ مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمیندن کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت برا فرمیندن اسارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شمائل ترمذی پی ہے ما شممت اطیب من عرق رسول اللہ دنیا جہان دے اتر کٹھے کریں دے سے ایڈی خوشبو نہیں ہوندی جری سارے نبی پاک دے پسینے چوان دی ہے ٹھیک ہے فرق تھی گیا میں ایک سوال کریں دا یہ رتبہ اللہ دے رسول کو صرف پسینے تک آئی جی نہیں تھوڑا اگو بھی آئی او کہ تھا جیلے بندہ جاگ دے اون ویلے اندھے نال جیرے معاملات چل دے پہ ہوندن وہ سارے دے دے بیٹھے ہوندن سوتے ہو کہ بندہ خواب دیکھے نا چلو جان چھوٹی ہو کلہ دے دا پی ہے لیکن میں اتھا بیٹھا میں سجے کھبے ایکو یہیں کراں ایکو ہلاواں ایکو سجے کھبے اتھا ہاتھ لاواں اتھا ٹیشو چاہ کے رکھا تو ڈسی پیا کوئی کھاون پیون کرنا ڈسی مشکات شریف دی صحیح حدیث ہے حضور علیہ السلام دے 3 صحابہ نوٹ کیتا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ڈیواراں تھے کہ سارے سامنے کو کھادا پیتا نہیں کیتا کہ گال ہے چلو روزہ ہی ہوتا ہے تو بندہ شام میں روزہ ودھیں دے روزہ کھول گن دے یہ کیا مسئلہ ہے انہاں اپنے زنانیاں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بیویاں تو بھیجا یہ وہ حدیث ہے جرے سارے پڑھ دیں میں کل عبد الواحد نہیں پڑھی یہ مشکات شریف لکھی پئی ہے وہ زنانیاں آ کے پوچھا بھئی اسارے خاوان اسارے سائیں پوچھ دیں بھئی یہ کیا مطلب ہے انہاں دسا بھئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صوم الوصال رکھیں دن صوم الوصال کیسے بھئی پے در پے روزہ ہے اندے چ کھولن کوئی نہیں ہوندا صحابہ کو اچھو ٹھیک ٹھیک تے حضور پاک علیہ السلام رات علیہ عبادت انہوں نے لمبی عبادت کریں دن حتی توارمت قدمہ پھر مبارک دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف آویں ہے ورم آویں ہے درد آویں ہے اما عائشہ آدین میں پوچھا اللہ دے رسول تو توارے تا اگلے پچھلے ہر شئی اما آفین تو سائری عبادت فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدن شکورا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا جلے اللہ میں نے تیری رحمت کی تھی صحابہ دے ذرا اچھا ٹھیک اچھا یہ بھی ہے یہ بھی جی ٹھیک انہاں آ کے اپنے خامدہ کو دسا خامدہ آ کے اپنے بیویاں کو سنو بھائی یہ حضور علیہ السلام دا کام تے سارے تو لکا ہو جائی این سنت عمل کون کرے سی لہذا آج تو سارا صوم الوصال شروع ہوئے ایسا ہی ہوئے 6-5 دیواراں روزہ رکھیں دے پائیں ایسا ہی راتی زالیاں دے نیڑے کوریاں آونا لمبے لمبے عبادتہ سے شروع کریں دے پائیں انہاں کام شروع کر دیتا عبادت اللہ او اگو ریاضت روزے اللہ دوجی دیوار گزری جو جسم وچ نکاحت آ گئی جسم دے وچ تکلیف تے ضعف آ گیا کمزوری آ گئی تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک خبر پہنچ گئی اللہ دے رسول صحابہ دے نال انہاں صحابہ دی عیادت تے آ وڑے
اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو بے چلا خیر ہے وہ جی میں ہوں بندہ بیمار پرسی پوچھے بھئی کوئی ٹھڈی گرم کوئی کیا حالت ہے ہوں کوڑ تو نہیں مار رہا نا صاحب نے انہیں کہ یا رسول اللہ تاری لکی سنت تے عمل کیتا سے وہ بچڑا لکی سنت کیڑی ہوندی ہے تساں لمبے لمبے روزے رکھیں دے وے تمہارے گھر مبارک سا کو پتہ لگے اللہ دے رسول فرمائے جی میں رکھیں دا تساں لمبے لمبے عبادت کریں دے فرمائے جی میں کریں دا کہ اسا وہ کام شروع کیتا ہے ہن لمبا روزہ ہی سارا ڈوری والا تھی کہ شروع ہے تے لمبے عبادت ہی کریں دے پے با ہن پیچھے تکلیف تھئی ہے تے اسی وجہ کو تھوڑے بیمار ہسے تساں تشریف گنے وے سا کو ولا ایک انرجی مل گئی ہے تے خوشی تھی گئی ہے طاقت مل گئی اللہ دے رسول فرمائے بچڑا اتنی تو ٹھیک ہے لیکن اگو میڈی سنا ہے اجی کیسے ایوکم مثلی تساں میڈی علی کار تھی سکدے وے صحابہ کرام حیران تھی کہ حضور علیہ السلام فرمیندے کے پین میڈی علی کار تھی سکدے وے اگر جی نہیں یا رسول اللہ تے وال تساں ایک کام شروع کیوں کیتا اوے میں امت کوئی کام تے ٹراونا ہوے آ تے میں خود آکھاں میں کرو سنتا لکینیاں ترین سنتا تے نسینیاں مسئلے چھپیندے ترین مسئلے تے نسیندے تے میں تو کو دسا کوئی نہیں میں تو کو حکم نہیں کیتا تے تساں کام کیوں کیتا وہ پریشان تھی کہ ایسا تے نیکی سمجھ کے کیتا ہے تے یہ تے کام کو بھی لگدا ہے یا رسول اللہ وال تسا جو ایرے لمبے بغیر افطاری دے روزے رکھیں دے وے تو اسا آکے کام پر حضور فرمائے جی نہیں اللہ یطعمنی اللہ یسقینی او کما قال علیہ السلام رب میں کو پلیندا بھی ہے اللہ میں کو کھویندا بھی ہے اور تو کو کوئی نہیں دسدا اچھا شاباش بسم اللہ کرتے روزہ افطار کر انہاں روزہ ہی افطار کیتا رات بیویاں تو ہی ونجو اپنے معاملات ہی کرو اجی ٹھیک ہے صاحب اسا چھوڑ لیتے سوال دا جواب دیوے میں تو کو آکھا میں یہ شے کر رہا کراواں اتا دیکھا تو کو دس دے نہیں دسدا تے نبی تے امتی دا فرق دیکھو نبی کو اللہ کھویندا بھی ہے پلیندا بھی ہے نال راون والے صحابہ کو نہیں پیا دسدا فرق آ گیا نا اے زندگی دا تھوڑا جرا اگو ٹرو نیند آندی ہے بندے کو انبیاء کرام دا جسم جنت تو بڑھ دے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ الخصائص الکبریٰ جلد اول اما عائشہ رضی اللہ عنہ دی مرفوع حدیث لکھی ہے انا معاشر الانبیاء تنبت اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ کہ انبیاء دا جسم جنتی مٹی دی تربیت گھنا کے آندہ ہے جنتی مٹی دی تربیت پا کے آندہ ہے بھئی سوال ہے جنت جو نیندر غالب نہیں تھی سکتی یاد رکھو ایک نیندر کرن ایک نیندر آ ونجنا اندھے فرق ہے ایک بندہ دنیا جیتی بھی کوشش کرے نا زور لا کے میں کوئی نہیں سمجھنا کہے ویلے پین کی آ ویسے باویں جیتی بھی بیٹھا رہے جتنا ہی زور لاوے نیندر آ سے غالب نیندر جنت جو نیندر ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو کوئی نہ کرنا چاہے تو مہینہ جاگتا بدر آوے وہ جنت ہے وہ نہیں مسئلہ ہون آیا سوال کہ انبیاء کرام تو جنت دی مٹی کو تربیت پا کے آدھن والینا کو دنیا جو نیندر کیوں آندھی ہے وجہ سنو حق کئی نبی کو نیندر نہ آوے کہ جنتی مٹی کو لین لیکن نیندر آندھی ہے یہ دنیا دی وجہ ہے لیکن وہ نیندر کو اللہ نے اعلیٰ بڑھا لیتا ہے وہ جنت دی وجہ ہے اجی کیویں اعلیٰ بڑھایا ہے سنو صحیح بخاری جلد اول کتاب الصلاح اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز پڑھائی تے آ کے سمپ ہے او اما عائشہ ڈٹھا نا کہ بھی ویتری تو پڑھنے ہوندن فلانے ٹائم تے او ٹائم تو گزردا پیا انہاں پوچھا یا رسول اللہ اتنام قبل ان تؤتر ویتر نہیں میں پڑھے نیندر فرمیندے پہ وے اللہ دے رسول سمپ ہے آپ علیہ السلام اونویلے اٹھے جلے حضرت بلال اٹھاوان آندیان وڈے لے حضرت بلال اٹھاوان آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال لگے گئے جی بسم اللہ تے سنتا تے آؤ بھائی نماز فرض او نماز پڑھا لی تھی وضو کوئی نہیں تازہ کیتا نے سلام پھرنا تے حضرت بلال ادن میں دلی سوچیندہ کھڑوتا ہوں بھائی دو کم تھی گئے نہیں یا تا وضو دا حکم چویج گیا وضو شدو کوئی نہیں کرنا بھائی میں اٹھو تے بسم اللہ اللہ اکبر کرو تے نماز پڑھو وضو شدو کیا تے یا اگر وضو کھڑو تے نا تے کہتے ہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول نہ تھا ہی ہوئے بھول تو تھی ہے نا نبی تو حضرت آدم علیہ السلام تو بھول تھا ہی نہیں بھول گناہ نہ پی آدم تو فتوہ ٹھو گئے بھولتے نہیں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھر رہا تے حضرت بلال اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا گئے یا رسول اللہ مسئلہ جی بجلا پوچھ یہ اللہ سے وضو دا حکم چاہ گئے دے یا تو سب بھول گئے چاہ گئے دے تو اسا کوئی نہ صبح وضو شدو ختم ایمیں نماز پڑھ دوں تو یا تو سب بھول گئے تے نماز ولا وضو کر کے آپ علیہ السلام فرمایا بلال نہ میں بھولنا می تے نہ اللہ وضو دا حکم چاہتا ہے وضو ہے تے میں کو ہر شے یاد ہے میں کچھ نہیں بھولی گال نہ مسئلہ کیڑا ہے
یا رسول اللہ وضو تازہ نہیں کیتا نیندری جو تازہ اٹھا کے میں گنایا تسا نماز پڑھا دیتی ہے تے وضو. حضور فرمایا نحن معاشر الانبیاء میں نبی ہاں تو امتی ہیں این مسئلے تے اللہ سے تیلے سارا فرق رکھا. یا رسول اللہ کیڑا فرق؟ فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی. تسا سمدے وے تواڈی اکھ تے بھی نیندر تواڈے دل تے بھی نیندر تواڈے جسم تے بھی نیندر تے جی بسم اللہ ستے پے وے. نبی جلے سمدے صرف نبی دی اکھ تے نیندرے اوندا جسم اور دل جاگدا. ان عینایا تنامان ولا ینام قلبی. میری اکھ سمدی ہے میرا دل نہیں سمدا. این وجہ کل نبی جاگے دل تاؤں ہی جاگدا ہے. نبی سمپ ہوئے دل تاؤں ہی جاگدا ہے. نبی دی نیندر نال نبی دا وضو شوضو کوئی نہیں ترٹدا. فرق آ گیا نہ آ گیا؟ تھوڑا اگو ٹروں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال معاملات صحیح مسلم دی صحیح حدیث. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ویندن بچڑے کشے آواز سنی وے. یا رسول اللہ اسا تو کش نہیں سنی. ان الیہود تعذب فی قبورہا. سڈو اتھو کہ بندے کو پوچھو کیڑی جائے کون نہیں تو کوئی دفن تے پیا. بڈھے بزرگ صحابہ سلائے گئے جی جی یا رسول اللہ ستۃ او خمسۃ ماتوا فی الشرک. پانچ یا چھیاں نے بندے ہن اے مشرک ہن کافر ہن کراڑ ہن او موئن اے انہاں دی قبر ہن تے او کوئی یہودیاں دے تے کوئی اے پوری ترتیب لا. اچھا حضور علیہ السلام فرمائے انہاں کو قبر وچ عذاب تھیندا پیا یا اللہ میرے تے کھول دیتا ہے. ان نال کھڑوتے ہوئے صحابہ کو نہیں پتہ. فرق تھی گیا نہ تھی گیا؟ اچھا تھوڑا جرا آگو ٹر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلے وفات پاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلے دنیا تو پردہ فرما گئے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے وعدہ موت پورا تھی ہے. ہن کی میں فرق ہے؟ عام بندہ جلے فوت تھی دے فوراً دن بھائی دھواؤ کفن دیو جنازہ پڑھو امام اگو کھڑو مقتدی پیچھو کھڑو چار تکبیراں ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے درود واسطے رسول اللہ دے دعا واسطے حاضر میت دے بندگی اللہ پاک دی اللہ اکبر. او چار تکبیراں تے السلام علیکم تے السلام علیکم ہے یا نہیں؟ اللہ دے رسول دا اگر جنازہ ایویں تھی ہے تے کوئی مولوی ثابت چ کرے لکھا. حضور علیہ السلام چھوڑو کئی نبی دا ایویں تھی وقت دا نبی جلے فوت تھی دے کوئی جنازے علی او ترتیب کو نہیں جری عوام علی ہے. ہون بھئی جنازہ کیویں پڑھنا ہے؟ نہ امام ہے تے نہ مقتدی ہے. نہ کوئی اگو کھڑونا تے نہ کوئی پچھو کھڑونا ہے. نہ کوئی چار تکبیراں تے نہ کوئی ترے تکبیراں تے نہ کوئی دو تکبیراں تے نہ کوئی ایک تکبیر ہے. نہ اون دے اللہ اکبر ہے تے نہ اون دے سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ والکیش ہے اون دے سلام ہے صلاۃ و سلام علی السلام علیک ایھا النبی. اے صحابہ نے حضور تے سلام پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اے سلام ہے اے سلام نہیں السلام علیکم جنازے والا. کوئی چار تکبیرہ کونی کوئی اللہم اغفر لحینا کونی کوئی اے جرا ہے نا سبحانک اللہم بحمدک وجل ثناؤک کوئی کچھ شے کوئی نہیں. اچھا کیوں؟ یہ امتی تے نبی دا فرق ہے. اچھا جیویں بندہ فوت تھی وے ہن اللہ دے رسول فرمائے حضرت علی کو بچڑا ترے شیاں دیر نہ کرے میری امت کو لسا چا. نمبر ایک نماز جلے ویلا تھی ونجے اون دے نماز دے ویلے مکن تو پہلے پڑھ گئے تاکہ قضا نہ تھی وے. یا رسول اللہ جی بالکل. دوجی شے فرمایا او چھیر جیندے جوڑ دا خاوند لپ ہوئے تے رشتہ بالکل فٹ فاٹ ہوئے وقت بالکل دیر نہ کرے فساد پھیل ویزنے فوراً نکاح کرے. یا رسول اللہ حاضر. تریجی شے فرمایا تریجی شے یہ جنازہ تیار تھی وجہ تے فوراً پڑھے دیر نہ کرے. ٹھیک ہے سارے اکابرین علماء دیوبند قبراں تے اللہ رحمت کرے انہاں دی ترتیب لیٹ علی کوئی نہیں. انہاں دی ترتیب لیٹ علی کوئی نہیں. جڑا عقید گیا با عقید گیا اسے تے پڑھید گیا جنازہ. ٹھیک ہے حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ دا ایک کو ٹائم دیتا نے نا وہ جنازہ پڑھید گیا بھاویں لاکھ 10 لاکھ بندہ رہ ونجے وہ کوئی نہیں مسئلہ. کیوں؟ نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے تے اللہ دے رسول تی حدیث تے عمل کرنا فرض عین ہے. فرض عین پچھو فرض کفایہ کو گچاتی کھڑوتے ہیں سبحان اللہ. یہ نہیں تھی سکتا. مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ ضرب مومن علیہ یہ جلے فوت تھا نا منگل دے دیہاڑے یوم الثلاثہ تے انہاں وصیت کیتی ہے بے پوتر میرے بہر راندن پوتراں دا انتظار کوئی نہیں کرنا اگر میری موت تے بہر ہوون. فوراً جنازہ پڑھنے اللہ دے رسول فرمائے دیر کوئی نہیں کرنی.
فلانا دا پہ تے فلانا دا پہ تے جی منہ دیکھ سی تے وہ کہ منہ دیکھ سی منہ او دیکھن دی گال کرے بھی آخری دیدار جائے قیامت چ ایک بینل ملنا نہ ہوئے اسا جنتی ہو سو تو جنت ہی مل سو تے نہیں تو قیامت ہی مل ویسوں کوئی آخری دیدار کو نہیں ایویں آخری دیدار ہے میرا فوراً جنازہ پڑھا کہیں دا انتظار کرنے دی لوڑ کوئی نہیں وے اجی ٹھیک ہے صاحب 3 گھنٹہ نہیں گزرا مولانا رشید احمد لدھیانوی دی قبر ہی بڑھ چکی ہے یہ او شخص ہے جہاں کول مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے صحیح بخاری پڑھی ہے یہ انہیں شیخ الحدیث ہے ای کو آدن حدیث تے عمل فوراً حدیث تے عمل لیٹ نہیں کیتا تو اللہ دے رسول فرمایا علی 3 شیئیں دیر نہ کریں بے نکاحی تے جوڑ دا خاوند لبے فوراً نکاح نماز دا ویلا تھی وے نماز پڑھو ویلا نہیں مکنا چاہیے ویلے دا یہ معنی نہیں 4 بجے ویلا تھی تو 4 بجے پڑھو جی نہیں 4 تو 5 تک ٹائم ہے تو 5 تو پہلے پڑھ گئے سمجھ گئے ٹھیک ہے نمبر 3 جیڑے ویلے جنازہ تیار تھی وے تو دیر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا جنازہ مبارک حضور پاک علیہ السلام دی وفات مبارک دے بعد کتنے دیوارہ صحابہ ان تے سلام پڑھ دے رہے ہیں دسو کتنے دیوارہ 3 دیوارہ 72 گھنٹے پڑھ دے اور صرف زیارت صحابہ کو نہیں اہل مدینہ صحابہ کو آنج زیارت کرائی گئی ہے اللہ پاک تو ساریاں کو اللہ دے رسول دے شہر گن ونجے اللہ تو کو مدینہ گن ونجے تو مسجد نبوی شریف وچ ویسو باب السلام دا گیٹ نمبر 7 تے انہوں وڑو نا فوراً اگو باب ابی بکر صدیق ہے یہ صلاۃ و سلام علیکم باب السلام آدن ان دے اگو ونجو ایک چھوٹی جڑی کھڑکی لگی کھڑوتی ہے مسجد نبوی ایک آدن خوخۃ ابی بکر یہ خوخہ ابی بکر کو تھوڑا جڑا اگو تے ونجو تو گیٹ نمبر 2 ہے گیٹ نمبر 2 دی چھت تھوڑی وڈی ہے تے تلے ایڈی وڈی جائے قالین وچ پیا ہوندا ہے اگر کنا قالین ہٹا کے دیکھو تو 12 چن بڑے پین تلے اون دے وچ ماربل دے 12 قسم دے یہ او جا ہے جتا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اللہ دے رسول دے پردہ فرماون دے بعد یمنی چادر دے نال چاہ کے تے اتھا رکھ کے تے اہل مدینہ کو زیارت کرائی ہے ایک خاص ہو جگہ ہے تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا وقت رکھا گیا ٹھیک ہے ان دی کئی وجوہات ان میں وجوہات دا انکار نہ کریں ان دی وجوہات جواز دے وجوہات صلاۃ و سلام پڑھے گئے پہلے بڈھے بزرگ ہیں والوں دے بعد جوان ہیں والوں دے بعد سارے بال ہیں بالاں دے بعد خواتین سارے آ کے پڑھ دے رہے یہ بھی آکھا ویندے کہ کمرہ مبارک چھوٹا آئی تے اندے جو ڈاہ دی ٹولیاں ٹپ دیاں تے سلام پڑھ دیاں تے جی دیر کیوں تھا یہ بہر رکھو آچا سارے پڑھ گئے نا کیوں اے فرق دسا گیا ہے وہ عام بندے دا مسئلہ بھی ہے تے نبی دا مسئلہ بھی ہے اچھا ایک فرق بھی ہے بندہ فوت تھی ونجے ہون کے کرنے اللہ دا قرآن دا یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ہون وچھے ونڈو پچھو وراثت ونڈو جائیداد کو تقسیم کرو دھی کو 1 حصہ تے پوتر کو 2 حصے بال ہنس تا اون زال کو 8 حصے پوری ترتیب اللہ سے دسی اے 8 ہو گئے تے اے ہکڑا ہے تے ڈوڑا ہے تے اے پوری ترتیب پورے رکوع اللہ سے حکم دیدن ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلے دنیا تو رخصت تھی گئن حضور پاک علیہ السلام دی جائیداد تو کوئی کوئی ہے جو نبی کوئی صاحب جائیداد نہیں لیکن یہ شے چھوڑی ہے وہ کو وراثت دے کو آکھا گیا ہے اون وراثت دے پیغمبر دی تقسیم تھی ون دا مسئلہ شسلہ کوئی نہیں بالکل کوئی نہیں کیوں بھائی حضور علیہ السلام فرمائے نحن معاشر الانبیاء لا نورثو ولا نورثو ما ترکناہ صدقہ اساں جیسے چھوڑ کے ویندے ہیں اساں انبیاء دی جماعت وہ کوئی وراثت کو نہیں ہوندی وینا نہ اساں کہیں دے وارث بڑھ دے نہ تے اگو اساں وارث بڑھیں دے مال جائیداد دا ہاں اگر کچھ چھوٹ ونجے او اللہ دے نام تے صدقہ ہوندی ہے اے مرزا قادیانی کو جو اساں کراڑ اعظم آدھے ہیں اے وڈا کراڑ ہے اے بے ایمان جھوٹا نبی ہے اون دے جھوٹے ہونے چ ایک وجہ اے بھی ہے کہ مرزے دا چاچا پتہ نہیں ہوندا کہ نہ آئی او مویا مرزا اپنے نا دے مثلاں شیسلاں پٹواریاں کو بڑھا کرنگی گرداسپور دی عدالت پہنچ گیا جی میں کو چاچے دی زمین دے میں بھتریجا تو بھتریجا بڑا کھڑوتا ہے لیکن کوڑے دا سر پیر نہیں ہوندا کوڑ ہمیشہ گڈا ہوندا ہے لولا ہوندا ہے اندھا ہوندا ہے ڈورا ہوندا ہے کوڑ ہمیشہ اپنا سر پیر کوئی نہیں رکھیندا کوڑ ہمیشہ بننا دے مونڈیاں تے ٹور کے آندا ہے اگو مرزے کوڑ مارنا ہی میں نبی ہاں اللہ سے ویلے نال ایسا بجا کھلا انہاں تے کرایا ہے جو مرزائی آج تک جواب نہیں دے سکے بے اگر نبی آئی تے وراثت کیوں منگی آئی پیننا آئی پینن دی عادت اس دسو پیننا آئی کیسے آئی کیوں منگی اس کوڑ مارا سچ آکاز اے آج تک مرزائیاں دی ذریت کو جواب کو نہیں تے قیامت تک ہی کو نہیں ہونا جھوٹے ہونے دی ایک دلیل ہے نا
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے تمام انبیاء کوئی وراثت شراست کوئی نہیں، لیکن عوام واسطے آیات لتی پئی ہے میں انہاں دی وراثت۔ اچھا اگو ٹر دیں، توجہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات دے بعد تے دنیا دی کہیں بندے دی وفات دے بعد زال عدت گزریں دی ہے 120 دیواراں، ساری 130 دیواراں، 4 مہینے تے 10 دن، 4 اشہر و عشرہ، 130 دیواراں زال دی عدت ہے۔ ہن ایندا خاوند سہی فوت تھی گیا، اون دے بعد جتھے مرضی ہوئے نکاح چ کرے، شادی چ کرے، کر سکتی ہے، نہ کرے نہ کرے، اندی مرضی، اندی اپنی لین دین ہے، پرسنل لائف ایسا کوئی انٹرفیئر نہ کریں دے، لیکن اجازت اس کر سکتی ہے۔ کوئی کرنا چاہے شادی تو رضامندی نال جی بسم اللہ۔ لیکن حضور علیہ السلام دی ذات دیو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیویاں عدت بیٹھیاں، کوئی ثبوت لکھاوے چا میں دے ہاتھ چم سا میں عدت دے بعد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں کوئی نکاح دا مسئلہ جی کچھ ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ دے قرآن نے پہلے آکھا ہے، یہ گال یاد رکھو کہ پیغمبر کو تکلیف نہیں دیونی، وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، کدا رسول اللہ کو تکلیف نہ دیوے۔ اللہ صحیح کیڑی تکلیف ہے جو اسا نبی کو دیونا چاہتے ہیں؟ فرمایا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اون تکلیف ہے جو اے بھی تکلیف ہے جو پیغمبر دی وفات دے بعد تسا بیویاں کو نکاح دے پیغام بھیجو بھی چل نکاح چ کرو، اے نہیں تھی سکدا۔ اتھا میں 2 گالیاں لین میں تے تھوڑی تفصیل لے سلوں ہے قرآن کریم دے آیتاں، توجہ رکھا۔ ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا، پیغمبر کو تکلیف نہیں ہونا کہ تسا بعد وچ انہاں دی بیویاں نال نکاح کرو۔ نکاح کرون دا منع اللہ سے کیتا ہے، ان دی وجہ کیڑی ہے؟ 2 وجہ کتاباں چ لکھیاں پئیاں۔ نمبر 1، نبی دی بیوی مومن دی ماں ہے، ازواجہ امہاتہم۔ نمبر 2، نبی پاک اپنی قبر مبارک زندہ ہیں۔ ہن سوال تھیندا ہے بھئی شہید ہی تو زندہ ہے، اون دی بیوی تو نکاح کر گندی ہے، وجہ اسادے یاد رکھو شہید جتنا زندہ ہوئے امتی ہے، لیکن نبی ہے، یہ فرق رکھا گیا۔ کیوں؟ شہید دی حیات اتنی قوی نہیں، اتنی مضبوط نہیں جتنی پیغمبر دی ہے۔ فرق ہوندہ ہے نا، بعض لیٹیں چی فرق ہوندہ ہے، لیٹ کوئی مضبوط ہوندی ہے تو کوئی کمزور ہوندی ہے۔ میں کراچی ایئرپورٹ بیٹھا، میرا 5 بجے فجر دا فلائی جہاز آئی، اسا آونا آئی فیصل آباد، بھئی شام ملے اسا مرکز سرگودا سبق گئی، وہ 5 بجے والا جہاز 6 تھیا، 6 تو 7 تھیا، 7 تو 8 تھیا، او منہ چاہ کے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ ناشتہ فیصل آباد آ کرنا سے کہ بھئی اجی فیصل آباد دھند ہے، بہت زیادہ دھند ہے، جہاز لینڈ نہیں کر سکتا، نہیں لے سکتے۔ میں ہم بھائی فرید ہے بھائی مدثر اسطرح بیٹھے آخر 10 بجے انہوں نے جی پیسے دے ولا کے نو کبائے کل تو ٹکٹاں کرو، بہت سخت کو ہیڑ ہے، جہاز چاہے سارا کو نہیں لاندہ۔ میں وہ ایئرپورٹ والے کو آکھا بھی ٹکٹاں کہتے کول کراؤں، ہوں کہتے جہاز لاندہ جو نہیں، بھیا جہاز بھائی کمپنیاں لاسی، وہ کہ جی سب لاسی، یہ سارا ہے چھوٹا جہاز فوکر۔ تو سا اگر جہاز ایئر بس دی کراؤ چاہنا، ان دے ایک لائٹ سوندے نو کو دن فوگ لائٹ، وہ دھندی چی دکھیں دن۔ یہ زندگی پہلی دفعہ میں تجربہ تھی ہے جہاز سفر جو فوگ لائٹ جہاز ایئرپورٹ تے دکھیں دی ہے۔ میں کہ جی وال جو ان تے بہت تھوڑا جرا کرایہ ہوتا تلے تھی سی، تو آرام نہ لاہور لے ویسے انہوں نے فیصل آباد دی فلائٹ تک ہونی، یہ کار والے فیصل آباد چاہنا ہونا، وہ کو آگنے بلا لاگو لاہور آ کے چاچا۔ اچھا جی ٹھیک ہے سب شاہین ایئر لائن ٹکٹ کرائی ہے تو بالکل انہوں نے جس طرح فوگ لائٹ والا جہاز ہے نہیں 2 بجے پتہ نہیں 3 بجے ان دی لین دین وہ کوئی 2-4 ہزار اتنے تلے کر کے انہیں سب ٹکٹاں دیتیاں۔ اچھا یہ جہاز تھے، ہوں میں کہ تماشا دیکھنا ہے کہ لاہور تو بہت شدید دھند ہے، نوٹ کیتا ہوئے بھی لاسی کی میں واللہ علامہ اقبال ایئرپورٹ لاہور تے ستھری دھند ہے، بالکل جلے قریب تھی ہے نا ایسا کو رن وے نہیں دستا، لیکن وہ ڈز کر کے جہاز تلے لا گئے۔ جلے بندہ بہر آندہ ہے کوئی پائلٹ کوئی جہاز والے کو ملتے ہیں، میں ان سے پوچھا میں جی کیری بلا ہے؟ وہ آگے جی سارے کو ایک لائٹ سے لائٹ دے کوئی جدید طریقے تے ایک کوئی وہ کور اسٹیکر لگے وہ اسا کوئی چمڑا دیں ہیں تو لائٹ کبے طریقے تے بڑھ ویندی ہے تو وہ دھند چ دکھیں دی ہے، اصل لا سکتے ہیں۔ چھوٹے جہاز نہیں ہوندے وڈے چ ہوندے۔ فرق آیا نہ آیا؟ اے لیٹاں اج دی جدید دور نے فرق کیتا ہے، شہید تے نبی دی حیات وچ اللہ فرق کرا دیتا ہے۔ اتھا نکاح منع کرایا، اتھا نکاح دی اجازت ہے۔ اچھا دوجی گل، وما کان لکم ان تؤذوا، تو پیغمبر کو تکلیف نہیں ہونی۔ کیڑی تکلیف ہے؟ ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، توجہ رکھا ہے تمہارا نکاح نبی دی بیوی نال تھیونا اے پیغمبر کو تکلیف ہے۔ میں سوال کریں نا، تکلیف تو تھیندی ہے اوکو جے کو احساس ہوئے، فضل الرحمان کو پتہ لگے میں ایویں تھی ہے تو وال تکلیف ہے نا، اندے مزاج دے خلاف کم تھی ہے، تو اندے مزاج دے خلاف کم تھیوے
یہ کو پتہ ہی نہ ہوئے تو وہ کیڑی تکلیف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس فوت تھی ویسی من بعد ہی. ہن حضور پاک دے بعد اگر نبی دی بیوی نال نکاح دی کوئی جسارت کریں دے ہے غلط ملعون ہے بے ایمان ہے غلط ہے, لیکن میرا سوال ہے ان نال نبی دی ذات کو تکلیف کیویں پہنچ تکلیف کیویں پہنچنی ہے؟ جیڑا بھی جواب رہو نا اے حیات النبی مننی پونی ہے تو تکلیف تھی سی بے زندن تے اتھے اعمال پیش تھیندن تے تکلیف تھی دی, ورنہ این دھرتی تے کوئی ماں دا پتر تکلیف کو ثابت نہیں کر سکتا. ان تؤذوا رسول اللہ بے تکلیف تھیونی ہے تے کیویں تھیونی ہے؟ عرض اعمال تھی سی فرشتے دسے سن تے والویں تے تکلیف تھی سی نا تے فرشتیاں دا دسن تے عرض اعمال پیغمبر دے قبر دے زندگی دی دلیل ہے. اچھا ایک سوال اتنے بھی یہی تھیندا بھئی نبی دی بیوی مومن دی ماں ہے تے ماں نال نکاح نہیں تھیندا تو زندگی والی گال کتھوں کڈ ہے وے. ہن میں دی وجہ رسے نا ان تے ایک سوال کرے سا ایک وجہ رسے سا. سوال یہ ہے کہ نبی دی بیوی مومن دی ماں ہے این وجہ تو نبی دی بیوی نال نکاح نہیں تھیندا. پورے قرآن کریم وچ نظر چوچا اللہ ماں آکھا ہے اون دے بعد ولا اگو اے کیوں آکھا بھئی نکاح نہ کرو تے جلے ماں اکھیج گیا آئی تے نکاح مک گیا آئی نا. اگلا نہیں آتا بھئی زہار تھیندا تاؤں ہے جلے ہوندے اون عضو کو جن تو دیکھن التا بھی حرام ہے اپنی ماں بہن نال تشبیہ چلے وے تے جلے ماں یا بہن اکھیج گیا تے ہون تے نکاح مکیج گیا نا. ماں آکھ کے تے ول نکاح منع کرنا چے مانے دارد. یہ دسا ویندا پئی ہے اللہ دے بندے ماں رتبے والی ہے حقیقت والی کوئی نہیں. ایک ہوندی ہے رتبے والی ماں, ایک ہوندی ہے حقیقت والی ماں. جی رتبے والی ماں ہوندی ہے اون دا درجہ بھی ہے. توجہ رکھے میرے پاس, چھوڑو اسپیکر تے معاملات میں کو دیکھا. جی رتبے والی ماں ہوندی ہے اون دا رتبہ بھی ہے. جی جسمانی ماں ہوندی ہے اون دا رتبہ بھی ہے. میں ہن تو ایک مثال لینا. راہ ویندے کہیں بندے کو ایک عورت آکھے تو میرا پتر ہے, وہ پتر بڑھ ویسی دسو انہوں نے نکاح حرام تھی ویسی. ایویں منہ بولی بہن جو کوئی بڑھاوے چاہ وہ میری بہن ہے یعنی تے او نہ رشتے بہنیاں تے نہ خیر پیواک بہنیاں تے نہ کشن ایویں سوکی بہن بڑھ ویندی ہے نا. ایک سوال تھیندا نا ایک زال ایک قبر تے کھڑوتی ہے زنانی, اون زنانی آکھے قبر تے میرے پیو دی ایندے دفن میرا پتر ہے جیندہ ہویا تو میرا مسالہ ہویا. اگلے آدھے دسو صاحب گال سچی ہے قبر پیو دی ہے پورا پوتر پی ہے تے جیندہ ہویا وڈا ہویا تو میرا مسالہ ہویا. خدا دا نام من اے بھیڑاں دے کن بکریاں کو بکریاں دے کن بھیڑاں کو ایک کھاتا نہیں ٹردا. 8 دونے 16 تھیندا 16 دونے 8 نہیں تھیندا. ایک چکر ہے. اس آدھے ٹھیک ہے کیویں ٹھیک ہے صاحب تے ڈھپ شٹ اپنی تھوڑی جڑی ایویں اتلی منزل چلدی ہوے نا تے گال ٹھیک ہے کوئی ٹھیک ہی بڑھ ویسی. یہ کیویں ٹھیک بڑھ سی؟ میں کہندا پیو فوت تھی آئی ٹھیک ہے وہ کو ڈاکٹر دو چاہ گیا انہوں دی قبر کھٹیج گئی. ڈاکٹر آکھے خدا دے بندے سکتے چے یہ کو لازا ایویں کرو ایلمونیم سکھاؤ فلان ڈھنگ ڈموک کرو ہن اٹھی بسے. وہ ڈاکٹر صاحب سکتے چے وہ آکھے خدا دے بندے سکتے چے وہ کو ایلمونیم دے کوئی بنویں چھڑویں کو کپاہ شپاہ دے پھمبے شمبے سکھائے نے وہ اٹھی بیٹھے اور روندے کھیل پین جان چھوڑ گئی. قبر تو کھٹیج گئی ہوں قبر آئی پیو دی اگو تھوڑا ٹرو. این زال نے ایک بال کو پوتر بڑھایا ہوا جے کو ادن لے پالے کہ منہ بولا بیٹا یہ میرا پوتر ہے ٹھیک ہے. این بیوی نے خاما دن فوت تھی ہوا آئی او شدہ ہائی تا کچھ بال اتنا ہائی جو او کو منہ بولا نانا تھا آئی این دے پیو کو اون دے ہاں تے جو لگی ہے نانا فوت تھی گئی ہے وہ مار گئی. وہ سختے والا اٹھی بیٹھے جاندی قبر کھٹی نے اے شدہ مار گئی. انہاں کا قبر تو ہوئے کھٹی سے اور بھائی کیوں کھڑی پوی کو پوروں چا تو قبر آئی پیو دی دفر ہندے جو میرا پوتر تھی وہ منہ بولا بیٹا. تو این زنانی دا ارادہ آئی بھی چھوڑ چنگا ہے یہ وڈا تھی ہوئے ہے تو منہ بولا بیٹا نکاح کر سکتی ہیں تو نکاح تھی سکتا ہے کیونکہ قرآن دے ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ نکاح تھی سکتا ہے. تو یہ وڈا ہویا تو اندہ خامند ہویا. میں جواب نہیں دیتے گال بڑھ گئی. بعض اوقات سوال دے بھی جواب ہوندے لیکن کو بندہ تھوڑا جڑا سمجھے جا. اونی بار ایک بندے تو میں پوچھا میں کہہ سا بھا لگ گئی ہے اسپتال وچ بھا لگ گئی ہے سکول وچ بھا لگ گئی ہے زالیاں کو گھر دے فیملی دے گھراں دے وچ او بھڑباٹے لمبے نہیں میں بھا دے
دھواں بھا بھا سڑتی پئی ہر مخلوق اتھا شودے مریض وئی کریں دے پہنو اتھا بال بلوڑے سکول ہی پھسے بیٹھے ننو زالیاں دی چیخو پکارے ہون ڈسا ایمبولینس بھا کتھو دی وسماونی ہے وہاں کہ من سے واپس جائیں بالاں دی وسماوے جانا شودے چھوٹے ہیں یا مریضاں دی عقل تے رات بھی تیری ایمبولینس بھا نہیں وسمیں دی فائر برگیڈ بھا وسمیں دی ٹھیک ہے بعض اوقات ہوندا ہی میں تو گال دا جواب کیڑا دیونا کیویں نہیں دیونا او بندے میں چیتا شاتا رلا ہی کھڑو تا ہوندا ایک بندے ایک بار میں تو پوچھو میں جمعہ پڑھے نا سوال ولی سے گال لسو میں کہ جی پوچھ ترے بندے ترے کمرے چ بیٹھے ہیں میں کہ وال باہر نکلن نہیں ایک سوال ہے او دو بندے ہیں پہلے کو کوئی گال کیتی نے ول دوجی کو گال کیتی نے زال بیٹھی تیجے کوئی گال کیتی نے انہاں دا کام خراب تھی گیا میں کہ کیویں اجی پہلے کمرے چ وڑن ایک بندہ روزہ چ بیٹھا ہوندا روزہ ٹوٹ گیا دوجے کمرے چ وڑن او ایک بندہ جو رہنا نماز پڑھتا پہ تو نماز ٹوٹ گئی تیجے چ وڑن زال مزالا بیٹھے انہوں نے نکاح ٹوٹ گیا وہ کی شیان میں کہ دو انسان ہیں تو او میں کیوں کیتا نے میں کہ جواب ہی ہوندا حقیقت او کی میں کہ دو بندے ہیں پہلے کمرے وڑ کے آکھنے لالا روزہ ہی بھی انہوں نے جی ہوں آگے مولوی شعیب صاحب گولے پھٹا لیتے عید تھی گئی بھی وہ اچھا ہاں مولوی عید کی تھی انہوں روزہ کیا اگلے کمرے وڑ گئے بندہ نماز پڑھتا پہ اوے خدا دا بندہ جی تو وضو کر کے نماز پڑھتے پہ تو کھوتے تے کتے تے بلیاں موترا آئی پانی پلیتے اچھا اندر نماز ٹوٹ گئی ہے وہ شودے ولا وضو کیتے تیجے ورن زال مسالہ بیٹھے انہوں نے کیسا قسم چاہتے ہیں دعا کہ وہ تیری ماں کو کھیر پلایا آئی تیری کھیر پیواک بھینے نکاح ویندم تھی ہے میں کو آکے مولوی صاحب ایک سوال پوچھو میں جی پوچھ یہ جواب کتنا لکھا بھی ہے میں کہ سوال کتنا لکھا بھی ہے اے سوال میں نے چیتے چاہے جواب میں نے چیتے چاہے میں نے چیتے پابندی ہے جواب نہیں آ سکتی الایمن بالایمن دے اصول جواب نہیں تو بن سکتا یہ العبد بالعبد ہے نا اللہ پاک دے قرآن جو اصول ہے بندے کو مارنا تو بندے ہی مارنا ہے نا خون کا بدلہ خون ہے اللہ کا قانون ہے تو سمجھو بعد کے سوال کرو تو بعد کے جواب ہی نہیں تو بن سکتا ہے تو بعض اوقات چیز ایسی ہوندی جڑے اندر گال موجود ہوندی اتھے ہی سمجھ آندی تو والا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ نبی کو تکلیف نہیں دیونی یہ تکلیف بڑسی تو جلے اللہ دے رسول کو پتہ لگے جو کہیں جسارت کیتی ہے میری بیوی نال نکاح دے واسطے تے او جلے پتہ لگ سی گال دی تے عرض اعمال اور حیات النبی دی دلیل ہے اچھا تھوڑا جڑا آگو ٹر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس کو اسا زندہ منیں دے قرآن کریم وچ لکھا پیا شہید زندہ ہے سارے کول مار کا پوچھ دے کوئی نبی دی آیت ہے تے لکھا ہوچا سارے تو پہلی گال ہے بھی شہید دی آیت ہے کہتے ہیں آدن ہن اچھا جلے شہید دی آیت ہے چلو او کو تو زندہ منو چا او کو تو منو چا گال موقع ویسی نہیں او کوئی نہیں مننا تے وال علیحدہ کی میں لکھاؤں اچھا چلو یار میں علیحدہ تو سمجھاؤں واسطے گال سمجھنا سوال ہے قرآن کریم میں لکھا پیا شہید زندہ ہے شہادت دے بعد کیوں اللہ دی وجہ دوہاں آیتاں دے وچ نہ چاہ کے دسی ہے سورت بقرہ آیت نمبر 154 تے سورت آل عمران آیت نمبر 169 دوہاں اللہ وجہ دسی ہے لمن یقتل فی سبیل اللہ الذین قتلوا فی سبیل اللہ فرمایا دی وجہ یہ ہے کہ شہید کو زندہ آکھا گیا کہ شہید دی موت اللہ دے رستے چاہیے رب دے رستے شہادت ہے اللہ دے رستے چی موت قبول کیتی ہے بہادری غیرت جرت مندی ہمت سکت نہ لڑے ان دی موت اللہ دے رستے چاہیے اللہ سے کو زندگی دیتی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے مل گئی صاحب لمن یقتل فی سبیل اللہ دی موت اللہ دے رستے چاہیے شہید کو تو زندہ ہے تو میں کہ نبی دی ذات واسطے کنا غور کیتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی ہے اون دا کیڑا مقام قرآن ہے او میں تمہارے سامنے آیت پڑھی ہے یہ سورت انعام ہے یہ اون دا آخری صفحہ اگو سورت آراف شروع تھی نہیں پئی ہے یہ 8واں سپارہ ہے اللہ سیندے واضح طور تے گال فرمیندن قل ان صلاتی پیغمبر اعلان کر میری پوری زندگی دے نمازاں و نسکی میری قربانیاں و محیایا میری پوری زندگی و مماتی میری وفات للہ اے ساری اللہ واسطے ہے کیڑا اللہ رب العالمین جرا تمام جہانہ کو پالن مارن والا ہے لا شریک لہو اللہ دا کوئی شریک کو نہیں وبذالک گاہل ایائی وے امرتو میں کو اللہ حکم کیتا ہے وانا اول المسلمین تو دین کو سارے کو پہلے من میں سارے کو پہلے دین من لانا انہیں پیغمبر دے چارے شیئں رب واسطے آ گئے پیغمبر دی نماز قربانی
زندگی اور وفات۔ نماز کش ہے یہ نماز تو اللہ اکبر کے پڑھیے تو سلام پھیر لیتی ہے تو مک گئی ہے، یہ ساری نماز ہے۔ حضور علیہ السلام دی نماز دے اللہ دے رسول کعبے چ کھڑوندے ہن نا تے عقبہ بن نبی معیط دیاں بےمان آ کے اٹھ دا بھرا ہویا اوجھر سر تے رکھ لیندا ہے، یہ ویلا نماز تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں چھوڑی۔ حضرت زینب ہٹاون آویں نا تے فرمیندیاں بچی پریشان نہ تھی، تیرے پیو دا دین اللہ ہر کچے تے پکے گھر وچ وڑا کے دکھے سی۔ یہ نماز اور یہ نماز تلاوت ہوندی ہے نا تے اثرات کرے ہوندے ہن۔ تو فیل ایک بندے وہ ابو جہل دا سنگتی ہے، وہ ابو جہل دو آئے بے میرے پیسے شیسے وہ تجارت ہوئی جی جب آج ایک رات رہ جاتے فجر کش نہ کش جی میں ہاتھ لگ سی تک پیسے دے سا جی ٹھیک ہے سر رہ پی اب تو فیل فجر کو پہلے رات لے سمجھ لگے یہاں کہ یار سم سے تو صحیح تے اے دو کپائیاں شپائیاں ہیں، ایک کپا ہے نہیں ایک سجوں بوڑواں کان چ رکھ چا تے ایک کھبو رکھ چا، وہ آ گئے میرے کان شان کوئی نہیں دکھ دے، نہیں بس تو بوڑواں رکھ چا نا یار با منع کرنا کیڑا مسئلہ ہی کی مسئلہ ہے اگے تیرے کو لا کے لانا کدا بڑ میری نہیں دیتے نہیں تو رکھ چلا کیری موت بھی۔ ہن ابو جہل دی دلیل سنو، یہ سارے پاس ایک جادوگر آیا ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ، وہ بس جادوگر میں جادو شادو دکھاندے تے میں کوئی کرتب دکھاندے تے بندے اوندے تھی ویندن تے اون دی بڑی سونی آواز ہے تے ایویں تو کانی بڑا جمت تے جادو خدا دا بندہ ماننا سے علاقے دے سب کو پتہ ہوندی ہر علاقے تے بندے ہوندے نا۔ تو فیل آدن کہ میں ان دی گال تو متاثر تھی بھئی گال شاید ٹھیک ہوئے این تا علاقہ ہے میں تو قبیلہ بنی دوست تو آیا ودا یہ تھاؤں دا راوان والا ہے شاید ان بندہ جانے دے سنگتی ہے ران دا گھر پہ ٹھیک ہے ٹھیک اور تلے این کانی ڈو بونے میں وڑا دیتے کچھ ٹیم دے بال یہ طفیل آدن میں کوئی خیال آیا بھی طفیل تو سیانا بندہ ہے یہ اللہ دا بندہ کی تھی کمل ہے تے کو اپنی قوم وڈیرا بڑھا کے آتی ہے وہیں فلانے بادشاہ نال مذاکرات کرتے فلانے نال کرتے فلانے نال کر تو وینے اتھا حال حوال لین دین اپنی گال کھٹ کے آنے اتھوں تو یار اگر کوئی بندہ ودھا بھی ہے جن گالیاں کریں دے تو تے کو اللہ عقل لیتا ہے، تو شاعر ہے تو وڈیرا ہے تو اپنی قوم دا رئیس قائد سردار ہے، یہ تے میں بھینا لے کام من جرے ابو جہل کروائیں یہ بھی انہوں میں کاٹ ان دی گال سن ٹھیک ہو سی تے جی بسم اللہ غلط ہو سی تے منہ تے آ کے غلط آدھے ایک اندر ہون گالیاں آدھے پر جی ٹھیک ہے بونے میں چھوڑے کاٹ کے بھگا سٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ شریف کھڑن طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی اللہ دے رسول دی تلاوت شروع یہ رات لے او زمانہ یہ تدا نہ موٹر سائیکلن نہ اللہ بھائی گڑیاں نہ ڈانڈ پھڑان ڈائی تے نہ ساؤنڈ آن تے اے کئی اور لم پر لم کئی بلا کو نہیں آئی ساری جان چھٹی ہے چوپ چپاتی رات ہوندی ہے کوئی پروں لیلے باغ تو علاوہ نا تے لیلا باغ تو پتہ کیوں آدن پروں لیلا بوک آئی تے آواز آ گئی ہے ایک آدن لیلا باغ یعنی لے دی بوک آندی ہے ہن بندے دی بوک نہیں ویندی زمانہ بدل گیا نا تو اس زمانے تو چپ چاپ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلے نماز پڑھ دے آنا قرآن شریف ہوندے خانے کعبے تو وہ آواز مبارک کتھا کتھا ویندی ہوسی اوہ طفیل دے کان وچ پئی ہے تے اٹھا بسترے تو بڑی پیاری آواز ہے یار آتا کہ بندہ ہن تجسس تو ابو جہل پیدا کر گیا ہے نا انہیں دے وے اب ہن وے تے نہ پوے آئے کام گندا ہولے ڈاڈھے این کھڑکی کھولی بھی دیکھا سونا تا صحیح آواز آندی ہے تے گال پوری سمجھ نہ ساندی یہ دروازے کھول کے گلی تے کھڑو ہاں وہ یہ تو بڑا سونا کلام ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی اسا قرآن کتاب تو آرے تے این وجہ کل نازل نہیں کی تے تسا اوکھ پے ونجو یہ کیڑی کتاب نازل تھی ہے کیڑی اوکھ دی گال ان دے پیر چھکی جن او ویندا 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 حرم شریف وچ کھڑو اگو کعبہ شریف ہے اتھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرے دیکھنے تے کانڈ دے پیچھو آ کے طفیل بہ گیا اللہ جا کو ہدایت دے نا اللہ اکبر اور پوری ہمتن گوشت توجہ دے نالی بندے سنیے ساری گال سن کے دل وچ آدا رہی ہے بھئی لوگ تھی وے میرے سنگتی عمر ابن ہشام ابو جہل دین دی عقل تے رات ہے کیڑی چنگے گالیاں او کیڑے سونے گالیاں ٹھہا کے اللہ دے رسول پڑھ دے پین یہ آدھے بھی یہ جادو ہے این دی عقل تے رات ہے کوئی پاگل ہے کوئی بغض ہے کوئی حسد او ساری کوس رہندا پیا آپ علیہ السلام سلام پھیرا ہے اے بندہ آگو تے گیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سوال پوچھن، ایک تے 2 تے کہ گال تے اچھا تو کتوں آئے تے کون ہے؟ ایندے کول پوچھا تے اللہ دے رسول تو پوچھا تے کیسے کیڑا کلام ہے؟ میں تو اپنی قوم دا شاعر ہاں، میں ورکا اپنی قوم دا رئیس ہاں، وڈے وڈے بادشاہاں تے ملاقات تے ویندا، میں کو کوئی متاثر نہیں کریندا، میری گفتگو تو اگلا امپریس تھی ویندا، اے تے پہلا کلام میں سنے اے تے بہت اچھا، اے تواڈے تے اللہ نازل کیتے، اے تساں کون نہیں وے، تواڈا کیا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی بندہ اتنا پوچھ گنے تے دعوت سمجھاون والا اللہ دے رسول دی ذات ہوئے، ہن پیچھو کیسے بچی؟ آپ علیہ السلام دعوت دیتی ہے، اسی مجلس حضرت طفیل ابن عمر دوسی کلمہ پڑھ کے صحابی پڑھ گئے۔ طفیل ابن عمر دوسی وہ ہے جہاں قبیلے جو حضرت ابو ہریرہ راندن نا، یہ قبیلے دا سردار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دے ایمان گناون دے اسباب جو ایک سبب طفیل ابن عمر دوسی بھی ہے۔ طفیل ابن عمر دوسی کو چاہ گئے رجال حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن رافت پاشا مصر جو صحابہ دی سیرت کتاب لکھی ہے اون یہ واقعہ لکھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان گنا کے مسلمان تھی ویندے، لیکن ابو جہل دی قسمت انتہائی گمراہی نہ ضلالت ہے، اون تو ایمان گناونا کونی ہے۔ تو ہن میری گال دا مطلب کیا ہے؟ میں گال گیتی کہ تو ہے قل ان صلاتی، اے پیغمبر دی نماز ہے، ایکو نماز ادن کمرے چو بسترے چو سویر دے اندروں اٹھوا کے بندہ اتھا آ کے تے کلمہ پڑھ کے دے قل ان صلاتی۔ اور ان نماز دا ایک معنی صلات دا اگر لفظی معنی گنے انہوں نے معنی مضبوطی بھی ہے، کیوں؟ وہ مضبوط لکڑی جس کو آگ پر سینک کے سیدھا کیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے مضبوطی دیکھنی ہوئے نا، میں کئی واقعہ کو چھوڑ کے ایک واقعہ دیسا۔ طائف دے وچ جلے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتی ہے، او 3 بھراواں نے پیچھو پتھر مارن والے بندے بھجا دیتے بال ونجو او باش لڑکے بے ایمان، یا کو اسادے لوفر لفنگے تلنگے، ایک اردو او باش آکھا ویندے، انہاں کو پیچھو بھیجے انہاں وٹے مارن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا جسم لو لوہان تھی ہے، حضور دی جتی مبارک خون کل بھر گئی ہے، خدا دی قسم ہے پوری امت دے خون سارا ایک پاسے تے پیغمبر دے خون دے ایک قطرے دی قیمت نہیں بڑھ سکتی۔ حضور علیہ السلام دی جتی مبارک خون مبارک تو بھر گئی، نالو ہکو بندہ ہے۔ آپ علیہ السلام دے 5 دن دا سفر ہے، 5 دن دا طائف اللہ دے رسول سیل کبیر دے رستے کل گئے، این ٹائم جڑا طائف دے رستے وہ ہدا کل ہوئے پہاڑی سلسلے، وہ پہاڑی سلسلہ نہیں، میں 2 رستے تے سفر ایک جہاں تے کیتن کہ حضور علیہ السلام دا آون ونجن کیویں 5 دیواراں دا اللہ دے رسول دے سفر ہے، 48-49 دیواراں دے لگ بھگ دا۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑا ہوئے نا دے تے شیبہ دے باغ وچ آ گئے۔ اج اے شیبہ دا باغ برقرار ہے طائف دے وچ، میں کئی بار اندے اکھیاں نال زیارت کیتی ہے، میرے کول این باغ دی تصویر اندے موجود ہے۔ یہ باغ ہی عجیب ہے بھائی منیر، میں گھن کے گئے جلے ایسا اتھا گئے تو میں کو کہ یار باغ دی زیارت کرنی اندروں، کو آکا مولوی صاحب 26 سال میں کو تھی گھن کعبہ شریف راندے، یہ استاد علمگیر ساری مسجد دے متولی دے وڈے بھائی دا نام ہے بھائی منیر، وہ میں 26 سال تھی گھن اتھا راندے، میں تا حالے تک باغ نہ تو باغ جندرا چندرا ہوندے وہ کوئی مالی شالی انہوں دی اپنی ترتیب ہے۔ میں جلے کعبہ شریف نکلا میں درود شریف دی تسبیح تے زور رکھا ہے، اللہ سے یہ کرم کرے تے درود شریف او شے وی جڑی اللہ کولو قبول نہ تھیندی ہوئی دعا کوئی قبول کروا گندا ہے، کیوں؟ اے اللہ دے سونے واسطے رحمت منگی، اللہ تو اوندے تے رحمت بھیج، اللہ اوندے تے رحمت بھیج۔ اے درود شریف اللہ نہ کرے کوئی ریاکاری نہ پڑھے نا والی قبول ہے، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام تے ڈا رحمت تے ڈا رحمت تے ڈا رحمت، ایک درود تے ڈا رحمت تے بندہ 2000 پڑھ گئے تو ہن خود اندازہ لاؤ چا تو اتو آرام نال بندے تے 20000 رحمت ہوئے تو بندہ تے ولی بڑا کھڑوتا ہوندا ہے۔ اون ٹائم اللہ دا بڑا کرم تھی ہے، جی میں پہنچے نا طائف، اون آکھے ایہو باغ ہے، اوہ شوا کھلا پیا ہے، او بندہ شوتا کہ بارو کھڑوتا ہے، جرا اتھو دا کوئی ایو برمی بنگالی قوم دا تے او اتھو دا کوئی رکھوالا شکوالا۔ میں منیر کو آکھیا، میں منیر میں کہ جلدی گڈی شری بند کر تے ای کو کوئی عربی شربی علاوہ چاپڑے مصروف کر، میں تھوڑا جڑا میں کیس کر لدینا، میں کوئی تھوڑا اندر بڑھن دے، واللہ حضرت اللہ دا قرآن اگوے میں کوڑ مارا نا اللہ مدد ہٹا گن سی، اب فوراً اندر بڑھے 6 رکعت نماز نفل میں پڑھ کے اللہ دے رسول کو ہدیہ کیتا اسی حالے تو کو بندہ اندر نہیں بڑھا، کو باہر کٹڑ واسطے تو سا کیوں بڑھے ہوئے؟ میرا کچھ ٹائم دے بعد بھائی منیر کو اندر گھنے ہوا کہ آزا متوفی پاکستان، وہ پوری انہوں گپ شپ لگی، او شوتے الٹا ایسا کو کوئی جوس شوس پلا کے کرام کیتا۔ میری گال دا مطلب این باغ اللہ دے رسول حضرت زید ابن حارثہ نہ لین، شیبہ پروں بیٹھے باغ دا مالک ہے، جو بھی آئی نہیں مننا والا حضور کو لیکن مہمان دی عزت کریں دا آئی، اون اپنے غلام کو آکھے بچڑا تو بڑا پرانا میرے کو رانا ہے، غلام دا نام ہے عداس،
یہ پتر یہ تش چاچا یہ اندر انگوراں دے کوئی خوش موش رکھی ون تو یہ مہمان ان پردیسی ہے پتہ نہیں قوم کو کیا تھی یہ کچھ ہوتے کھوا چو مہمان ہے یار ساری عرب دی روایات اون چاہ چاہ کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا گئی حضرت زید ابن حارثہ آدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موقع بھی دعوت دا ضائع نہیں کیتا اللہ دے رسول انگور کھادے کھادے تو اپنی جاتے پوتر تیرا نا کے اجی میرا نا اداس ہے کتھو دیں میں ایسے بھی تو دنا بہم پرتے دا وہ بیچڑا پرتے دا کوئی نا تا ہو سی کتھو دیں حضور پاک علیہ السلام پوری زندگی حجاز تو بحر دا سفر کو نہیں تبوک وغیرہ کو کٹ کے بچپن والے سفر کٹ کے کتھو دا میں صحیح عراق دا ہاں تے عراق دا وہ ایک شہر نینوا پتہ نہیں تو سا کہ میں سجان سو میں اتھو دا ہاں تو سا ایک کھاؤ صاحب کی ایسے پوچھ دے وے اللہ دے رسول فرمایا اچھا نینوا دا رہا ہے اتھا میرا بھرا ہوندہ ہے تھوڑا بھرا ہوندہ ہے ہاں جی کنا آئے ہوندہ اندھا نا یونس ابن متہ یونس ابن متہ تا وقت دے نبی آئی اندھی قبر مبارک سارے شہری جے اللہ دے رسول فرمایا میں بھی اللہ دے نبی ہاں نبوت جو میرا بھرا ہے میں اے نینوا ہوندہ شہر اداس دے اکھیاں پھٹے رہ گئے یہ آنکھیں این جا دے میرے شہر کو میرا مالک نہیں سمجھاندہ جو کنا وجنا تھی تو سا یہ نہیں خبر تو آگوں واقعی تو سا اللہ دے سچے نبی ہوئے یہ تو آگوں کیویں خبر میں کو میرا اللہ خبر لے دے یہ علم میں کو میرے اللہ دیتے اچھا تھوڑی دعوت یہ مسئلہ وہ پہلے تو آتا ہے نا انگور کھاؤ تے گال مگ وہ ہن پوچھدا کھڑو تے مسئلہ کہ حساب کی تو میں تھوڑی کی خدمت کر سکدا اجلا خدمت کرنی بھی تو اون خدا تے ایمان گھنا جاندی دعوت میں کھاندا دیندا ودا تے اون دے اے حالت میں لکھتی گئی ہے دعوت خالی دیتی نہیں دکھائی بھی ہے نا حضرت اداس کلمہ پڑھے صحابی بڑھ کے مسلمان تھی تاشت انگوراں دا مکہ تے چور نے چاہ کے کانڈ والا آیا نا تے مالک اپنے سنگتیاں دے نال گپ شپ لیندا بیٹھے تے آکھن لگے بچڑے ہے تو تسا میرے سنگتی تے گال آکھا میں کو کوڑا نہ آکھیں کیسے بڑے سالاں کو لے بندہ میرے کو لے یہ میرے کو اتھا کم کرنا ملازم ہے یہڑا منہ ہون گھن کے آندا پیا نا اے ویندے ویلے دا اوہ چہرہ نوے یار نور ایمان ہی تک کئی شے ہے نا نور ایمان ہی تک کئی شے تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم قرآن نے جنت والے دے ذکر کیتا ہے صحابہ واسطے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سجد حکمہ نے انہیں نائت ہے نا رب دے کو جھک کے آ گیا ہے نا تو اثر چہرے دائی حضور علیہ السلام دی مضبوطی دین تے دیکھو جسم لو لوہان ہے لیکن دعوت دین نہیں چھوڑی قل ان صلاتی اے پیغمبر دے پورے معاملے اللہ واسطے و نسکی پیغمبر دی قربانی حضور علیہ السلام تے قربانی پوری زندگی وفات تک واجب کدا نہیں تھی حضور علیہ السلام جڈا لیلا کٹھے بقرعید تے اللہ واسطے کٹھے واجب نہیں نہ اتنا مال کولوں آئی لیکن آپ علیہ السلام ایک نہیں ڈو لے لے کو دیا اللہم ھذا انی امن لم یزاحی من امتی ایک میرے وٹوں اللہ سے قبول کرتے ایک میری امت دے غریبان دے طرفوں ہمیشہ ڈو تے حضرت علی المرتضیٰ دی حدیث ہے جلد نمبر 2 ابواب العزائی جامع ترمذی دی فرمایا میں کو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کریں دے ڈٹھے تے میں بھی ہمیشہ ڈو لے لے کو نا ایک اپنے بچیاں دے طرفوں تے ایک اللہ دے رسول دے طرف اللہ دے وے نا بندہ پھرے نا تے حضور دے طرفوں قربانی ضرور کیتی کرو سارے استادن عظیم مجاہد صاحب اللہ انہوں نے رحمت فرماوے ڈی اے خان علیہ عظیم مجاہد صاحب حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی محمود رحمۃ اللہ نے بڑا کم کیا کارکن بڑھ کے ہمیشہ میں انہوں کو رافضیت پڑھی ہے وہ ہمیشہ جو رہنا انہوں نے عادت ہے ڈو لے لے گھندے بقرعید دے غریب آدمی ہے بیٹھن دا کم کریں دا لکڑی شکڑی ہے ایجا کو انجاں دے ہوتے ویرنگ چڑھ دی ہے ڈو لے لے گھندا ایک اپنا ایک اللہ دے رسول دا ہوندہ تو اللہ دے نام تے ذبح تھیندا ہے ثواب اللہ دے رسول دا تے ہمیشہ جتنا اپنا گھندا ہے نا اون دے کول تھوڑے پیسے اچ ود حضور دی ذات واسطے گھندا ہے اتا یار تحفہ ہی دیونا امام الانبیاء کو دیونا تے کوئی ہینا تحفہ دے تے چس نہیں آندے تے حضور علیہ السلام ذات تے پیغمبر علیہ السلام قربانی کریندے رہے تے اللہ دے رسول نے قربانی کی تھی تے اسا لوگ ہو ہیں یہ بقرعید تو پہلے مولوی دے منہ چاہ کے آ بندے مولوی صاحب داس دیکھا میرے تے قربانی آندی اتنا قرضہ ہی کھڑوتا اتنا لین دین ہی ہوئی تے داس دیکھا مولوی صاحب ہیں مولانا غلام رسول صاحب کوئی مسئلہ دسے ہیں دیکھا آندھی ہے کوئی تے بچدا شجدا تے نہ میں قرآن نہ کریں میں مسئلہ سمجھ یہ ساڈا حال ہے اج نہیں حقیقت یہ کھلن دی نے رومن دی گل
میڈو میں ایک مقتدی میڈو میں آ بیٹھے تو یہ ساری پٹی پڑھی سی میں کہ پوتر پرنایا نہ بھی ہاں ماشاء اللہ ڈو پوتر پرنایا ہم میں کہ میراسی تائیں سڈیا نے دول شول لگ دے پائیں تو 4 دیوار امت کو سمجھ نہیں دیتا بس مولوی صاحب کیا آخوں تو آپ کو پتہ ہے بھائی میں کرنا تو پوندا شادی خوشی ہے میں کہ کتنے پیسے دیتے ہیں میراسیاں کو بس وہ مارے موئے 50,000 تک گن گیا میں کہ چاچا یہ تیرے تے قربانی آندی یا نہیں آندی یہ تو کو فسلا پائے بیٹھے تو میرے آیا بیٹھے ہیں یہ تیرے تے محفل موسیقی آندی ہے یہ سوچا بھی ہیں یہ کرنا سوچے اتھا 50,000 میراسیاں کو نہیں آیا ہے تو 8 کل 10,000 دا ونڈا رلتے ہیں تو اتھا تک نہیں میرے تے آندی ہے کہ کوئی نہیں آندی تو یہ نہیں کرنا چاہیے ساکو کوئی دین شرم اور حیا اور غیرت نہیں کھاونے چاہیے حضور علیہ السلام قربانیاں کی تن قل ان صلاتی و نسکی قربانی حضور دی نمازہ مضبوطی اے بھی اللہ دی اگوں ومحیایا پوری زندگی پیغمبر دی پیدائش تا وفات ابتدا تا انتہا آون کلو پیغمبر دا پردہ فرماون تک یہ ساری اللہ واسطے یہ زندگی حضور علیہ السلام نے کے نہیں کیتا یہ 23 سال دی اسلامی زندگی 63 سال دی مکمل زندگی پیغمبر دی او زندگی جب قرآن آدھے سورت عذاب آیت نمبر 21 اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے اور نمونہ کیا کو آدھن ایک کوٹی اے جائیں بڑھاونی ہے درجی صاحب ٹھیک ہے صاحب ڈاری ورہ بات گیا تو کوٹی اے جائیں تو کونی آئی تو کبھائی طریقے دی بڑی پئی آئی اللہ بھائی کو کوٹی والا میں گلی سے تھا اے مولی سے پاتی بیٹھیں ٹھیک ہے اے بھائی اے جائیں بڑھا وہ ہون درزی کوئی 2 روپے دیوان دا مستحق ہے کوئی نہیں نا بھائی نمونے دے خلاف پڑھا ہے تو حضور علیہ السلام دی زندگی کو اللہ نمونہ نہیں آکھا بہترین نمونہ آکھا صرف نمونہ نہیں آکھا اسوہ نہیں آکھا اسوۃ حسنہ آکھا بہترین نمونہ ہے تو اسا حضور دی زندگی علی کار حضور دے احکامات علی کار تعلیمات علی کار فرامین علی کار زندگی نہ بڑھائی تو کیڑا بوتھا چاہ کے اللہ دے دربار کھڑو سو ایسا کو غور کرنا چاہیے انہیں تے ہر بندہ اپنے گربان اجرائی میں منہ سٹ کے تے ذرا دیکھے کہ میرے شب و روز کیویں گزر دے پین تے میرے نبی دے حکم کیویں ومحیایا پیغمبر دی پوری زندگی ومماتی حتیٰ کہ پیغمبر نے وفات قبول کر کے دیے او وی حضور علیہ السلام نے دین دی دعوت کو نہیں چھوڑا للہ رب العالمین یہ اللہ واسطے جرا تمام جہانہ دا رب ہے حضرت 4 شیاں پیغمبر دے اللہ واسطے آکھے گئے نمازاں قربانیاں پیغمبر دی پوری زندگی وفات تک میں آکھے شہید زندہ ہے لمن یقتل فی سبیل اللہ ان دی موت اللہ دے رستے چاہیے شہید زندہ ہے الذین قتلوا فی سبیل اللہ اے اللہ دے رستے موت قبول کریں دے رب شہید کو بل احیاء دے ایکو مردہ کرتے پابندی لا کر فرمین دن ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات ایکو مردہ نہیں آکھنا میرا سوال ہے شہید دی ایک شے اللہ واسطے نبی دی پوری زندگی اللہ واسطے ہے یہ اندھے کل ود کے زندہ ہے یہ اللہ دا قرآن ہے میں کوئی جنگ اخبار نہیں پڑھی یہ کوئی نہ ضعیف آکھ سکتا ہے تو جائیں آکھا نہ بھی آیت ضعیف ہے انشاءاللہ ایمان تو ہی ویلے ہے تو رن تو ہی ویلے ہے رب العزت دا کلام اللہ ہے لا ریب فیہ کوئی شک مک کوئی نہیں جو کوئی شک اللہ بندہ کا حل کرے میرے دوستوں میں ایک جملہ تمہارے سامنے سمجھاؤن واسطے آکھن لگا اگوں لا شریک لہو اللہ دا کوئی شریک کو نہیں نہ اللہ دی ذات نہ اللہ دی صفات یہ تو پتہ لگا عقیدہ ریٹھا کرو عمل نہ ریٹھا کرو عمل کیا بندے دا خراب ہوئے نا تو گندی گال ہے لیکن عقیدہ ٹھیک ہو ویسے نا ان دی نجات ایک دیوار تھی ویسی یا سزا بھگت کے یا اللہ معاف کرے سا لیکن اگر عقیدہ ٹھیک کو نہیں تے عمل جتنے ہی سونے ہونے ان دے واسطے جنت سنت ہون جو اسا کو کوئی آکے مولی صاحب اے صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ دے صدر نے 2 مہینے روزے رکھن تو سا فتوہ دے سو جب بچکا گیا آکسو از آکسو پھٹے جناب جو 10 مہینے دے رکھے والی بیمان ہے جو عقیدہ تے ایمان تک ہونس تو پہلے ایمان عقیدہ والے عمل تو پہلے عقیدہ ریٹھا کرو توحید تو چاہ کے عقیدہ حیات النبی تک تمام عقیدے بندے دے ستھرے ہوئن بالکل صاف ستھرے ہوئن ول بندے دا ٹھیک ہے اے واقعی واہ واہ ہے کیوں اندے عقیدے ٹھیک ہے تے عقیدے کوئی رول گول کوئی یندو غندو کوئی اتنے تلے کوئی معاملہ لیکن چونکہ چنانچہ گویا کہ آیا کھڑو تے جی بسم اللہ ایسا کو عمل دے ہوتے تو ہے بھی کوئی نہیں اصل مسئلہ تا عقیدہ دے ہوتے تو لا شریک لہو فوراً عقیدہ سمجھایا گیا اللہ دا کوئی شریک نہیں وے نہ ذات نہ اللہ دی صفات کئی شے کو نہیں اللہ کلہ ہے
اللہ ایک اللہ ہے، اوندا کوئی شریک کوئی نہیں، نہ اندے کم میں کوئی شریک ہے نہ اندے ذات کوئی شریک۔ وَبِذَالِكَ اسی واسطے اللہ میں کو حکم کے کیتے حضور فرمیندن امرت وانا اول المسلمین کہ میں اللہ دا پہلا مسلمان بنا، پہلا تسلیم کرنے والا بنا اور پہلا اللہ پاک تے ہوتے ایمان گنا والا بنا۔ حضور دی ذات مؤمن بھی ہے، حضور دی ذات مسلم بھی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ ربی والمؤمنون، اے آمن دا فاعل الرسول، حضور دی ذات مؤمن ہے۔ وانا اول المسلمین، حضور دی ذات مسلم ہی ہے۔ مسلم اور مؤمن، ایمان اور اسلام کیڑا بنیادی فرق ہے؟ اسلام آدن اللہ دی گال مننا، ایمان آدن اللہ دی گال مننا، لیکن جسم دے اتو اللہ دی گال منو، تواری شکل، تواری عقل، تواری حیات، تواری کیفیت، تواری حیثیت جیری ڈس دی کھڑوتی ہے وہ اللہ دے حکمہ دے مطابق ہوئے، ایکو اسلام آدن توارا دل دماغ تے اندر اللہ دی گال مننے، ایکو ایمان آدن۔ تو ایمان بھی رکھنا ہے تے اسلام بھی رکھنا ہے، ای نہیں جو باویں ایمان تو ہے پیا صاحب اسلام کوئی نہیں، جی نہیں، اسلام دا بھی حکم ہے۔ امرتو وانا اول المسلمین، تے تمام گالیاں کو تسلیم کرنا اور مننا ہے۔ تو ایک بنیاد تے میں آکھا شہید دی موت اللہ دے رستے چاہیے، ایک کو زندگی ملی ہے تو نبی دی موت ہی ہے، نبی دی حیات ہی ہے، نبی دی پوری زندگی بھی ہے، نبی پاک دی قربانیاں بھی ہیں تے نمازاں بھی ہیں، اے بھی کہندے واسطے اللہ واسطے ہوں کل وعد کے زندہ۔ ایک سنگتی میں کو آکھن لگا مولوی صاحب کا حال تو بڑی چنگی کی تھی، اسا ہی تو حضور کو زندہ مننے ہیں، تُساں جو رولا پاتی کھڑے ہوئے قبر ہی زندہ ہے۔ ایک قبر لکھا علی قرآن ہے بھی صرف اسی قبر ہی بندہ زندہ ہوندے، ایک قبر ہوندے معاملے دے، قبراں آسمان تے ہوندے ہیں، روح اتھائی ہوندی ہے، معاملہ اتھائی ہوندے، اتھو شتھو دی گال کوئی نہیں مول صاحب۔ میں کہ جتھا انسان دا جسم ہوندہ ہے نا وفات دے بعد اوہ جاؤں دی قبر ہوندی۔ انبیاء دی ذات کو حکمت حک پاسے عام مردے تے چگا لوگ حال تے کروں عام بندے تے، عام بندے تے جتھا جسم ہے نا اوہ قبر ہے۔ کہ کہاں کہ مولی آدن مگر رب دے قرآن ہے، اللہ پاک دا قرآن ہے، این گال کو صرف ایسا نہیں آدھے۔ قرآن کریم دی اس سورت نمبر 80 سورت آبس ہے، یہ آیت میں تو سامنے پڑھ گنا، یہ آیت نمبر 17 18 19 20 تے 21 22 توجہ رکھے۔ اللہ رب العزت فرمینن قتل الانسان ما اکفرہ، مارا ونجے انسان، اے ہون اللہ دا نافرمان تھی سی، یہ عام انسان دی گال پہ تھی، نافرمان تھی سو تمہاری حالت کی اپنی حالت کو نہ نٹی وے۔ من ای شئین خلقہ، کیسے کل پیدا تھا وے؟ من نطفہ، پانی دے ایک قطرے تے ایک بوند کلو، خلقہ فقدرہ، اسے اللہ تو کو پیدا کی تھا توڑی تقدیر ہی لکھی سی۔ اچھا اگوں ثم السبیل یسرہ، ماں دے ڈیڈی چاہے اللہ دنیا چاہون دا رستہ آسان کیتا ہے، تو دنیا چاہے اللہ تمہارے واسطے روزی روٹی دا رستہ آسان کیتا ہے، تمہاری شادی تمہاری نسل دی بڑھوتری دا رستہ آسان کیتا ہے۔ ثم السبیل یسرہ ول اگوں ثم اماتہ، ایک وقت آسی اللہ موت دے سی، فاقبرہ رب قبر دے سی، ثم اذا شاء جلے اللہ چاسی انشرہ اٹھا کے دکھے سی، کلا لما یکسی، یہ پوری ترتیب ہے۔ ہون ذرا میں ولا ترجمہ کرے سا تو میں کو ذرا جواب نہیں بیچا، میری عادت نعرے لواون دی نہیں، اچھی سبحان اللہ دی نہیں، میں تو کو پوری تقریری نعرہ آکھا کو نہیں تو مارو تے میں روک دے ماں نعرہ تکبیر تے اللہ بھویں لوگاں دے دماغ جو مسئلہ شسلہ چٹ، این وجہ تو میں نعرہ نہ مارن دے، میں تو مسئلے پکا کے ونجو۔ نمبر 2 اچھی سبحان اللہ دا میں قائل شائل کوئی نہیں ہوں، میں آہستہ آمین دا بھی قائل ہوں تے آہستہ سبحان اللہ دا بھی قائل ہوں، ٹھیک ہے؟ سارے رولا شولا کوئی نہیں، ایسا ایک کو اصل سمجھیں دے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا ہوندے تو کئی وجہ تو ہوندے۔ نمبر 2 این وجہ تو میں نعرے شارے تو نمبر ویسا، لیکن جواب میں تورے کل پوچھ سا جو میں کو پتہ لگے، میں بندیاں چل ویندہ پیا، گوبیاں جنال ویندہ پیا، گوبی تو پتہ ہے نا، ایک بندے شو دی نویں نویں تقریر سیکھی نا، کل نہیں آندی، ہون اٹھے لوگاں کو دیکھ ہر شے بول ویندے، وہاں کہ استاد صاحب تو سارا استاد ہے، کوئی طریقہ سکھاویں، کوئی ول سکھاویں، یہ تقریر شکریر نہیں تھی، وہاں کہ خدا دا بندہ لوگاں کو ڈر دے، میں کو نہیں خیال، چلو ٹھیک، گوبیاں 8 10 15 20 30 گوبیاں دے پھول اگو رکھچا تے تقریر شکریر چھک کے کر ہولے ڈاڑے آوے سی، وہاں کہ جی ٹھیک، گوبیاں دے پھول چول ایک دکان نال تھے تلائیس بھی یار ویچے سے تو فجر دے اشراق دے بعد نا وڈے لے جی میں گوبیاں دے پھول گنا دے آدھا گھنٹہ میں کو دے میں تقریر سیکھ کے دے سا چا، دکاندار حیران ہے پتہ نہیں گوبی دے پھولاں نال کیویں سیکھ سی، اگو بھی چھا شچا کے صف شف لا کے تے بچڑا جی بسم اللہ این تھی گیا تے این تھی گیا تے اے تے اے تقریر سیکھ گئی، ہن بھائی میں کو تقریر آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہن بھی عوام وچ گن ونج او گن گئے او جو کیتی ہے نا تقریر اٹھن واسطے میں اٹھے نا تے ایویں ڈٹھس ایک بندے این سیر ہلایا ایک این ہلایا میں این کیتا
ان کو تقریر بھول گئی، یکی وسر گئی الچٹو من الڈگر، کش یاد کو نہیں شودا اٹھی کے وہاں کے استاد ہے کہ بچنا تقریر نہیں بھی کی تھی، استاد ہے گوبیاں ہلدی آنا نے تصویر ہل دے تو لوگوں نے تصویر ہل دے کاکی میں کو نہیں یاد تھی دی. یہ تو پتہ ہے میں کیوں سنایا این وجہ کو جو تسا مت آکھو بھی اوکھے اوکھے مسئلے سنا گیا ہے، چھتی تقریر کر گیا ہے، لڑا گیا ہے، سارے بننے ساجیاں جرا رولا پایا گیا ہے. میں تو امن دی تقریر سنے دا پیا میرے تے رولا نہ پوے تو کوئی آخر بھی چھتی تقریر کی تھی تسا کو نہیں آسا دی بوتھی دیکھ کے چھتی نہیں. میں بعضوں کا لوگ آدھے مول سے گرم ہے، میں تو یار کو ہاتھ لا جا میں تو قسم گرم نہ، میں تو بہت ٹھنڈا آدمی ہوں. گال اس حقیقت چھتا کیوں تھی ہونا ہے دلیل دی گال ہے نا. کوئی میری اماں جی دی تو گال نہیں، کوئی میری ماں دی چنی چھک گئے ہوئے تو میں تو رولا پاتی کھڑا این تو نہیں. دلیل دا مسئلہ منو ٹھیک ہے نہ منو تو جانا تو خدا جانے. میں کہہ رہا ڈنڈ کا چاہ کے تورے پیچھو تیا کھڑو تھا، یہ مولانا غلام رسول صاحب کہہ رہا تورے تے سوٹا چاہی کھڑے ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مننے ٹھیک ہے نہ مننے او جانے تو کم جانے شاہ کو کہڑا مسئلہ. تو میں یہ وجہ کو نہ لطیفہ سنے نا تاکہ ذہن کچھ فریش تھی وجہ. تو میں جواب تورے کو گھنسا تو میں آکھے میں بندیاں تقریر پیا کریں نا گوبیاں شوبیاں نہیں، گوبیاں نہیں ہلیں دیاں انہیں ڈنڈا لی نہیں ہلیں دے تو سا تو ہلیں دے وے نا. او ہن جواب دے سو نہ دے سو ای ہے آدھن دے سو تو سارے اندرو والے چوپ بیٹھے مارکا تو اے جی میں وہ بنگلہ دیش ہی جو وندے سا پاکستان ہی جو مارکا جواب دے سو نہ دے سو اندرو والا تو پوچھ دے سو نہ دے سو. شکر ہے. من ای شیء خلقہ اللہ فرمائے انسان کنا اپنی پیدائش تے غور کرتے کو کیویں پیدا کیتا گیا ہے. یہ پیدائش کیویں تھی ہے من نطفہ نطفے کو لو پانی دی بوند کو لو. میں سوال پوچھن لگا یہ نطفے کو روح جمی ہے یا جسم؟ سوچ گنو روح یا جسم پکا کے دوے اتفاق ہے مت اندروں کوئی ہاتھ چاہتی بیٹھے ہوئے نطفے نہ روح جمی ہے دیکھو چاہ کوئی نہیں توجہ رکھے. انہوں ذرا سملیں دیا ہوئے دماغ سارے لوگوں نے ساری گوٹی پھیری کی میں قرآن دینا تے غلط مسئلہ سمجھایا کی میں وہ اے میں تو کو پورا ترتیب نساون لگا. یہ طریقہ واردات من ای شیء خلقہ انسان کے شنل پیدا تھی ہے من نطفہ نطفے سے پانی دی قطرے تے پانی دی بوند کو لو اگو جسم اگو خلقہ فقدر رب نے دی تقدیر لکھی ہے تے کو پیدا کیتا جسم ہی چوں ماں دے نکلا ہے. یہ جسم ہے یا نہیں؟ ثم السبیل یسر آئے ماں دے پیٹ چوں بہر آسان تھی ہے. یہ آسان صرف روح تھی ہے یا جسم نال تھی ہے؟ ثم اماتہ ایک وقت آسی ہی تے موت آسی. یہ روح تھی یا جسم تھی؟ جسم تھی. ہی میں ہے یا نہیں؟ وہ جی آگو لفظ کرو تے فاکبرہ ایکو قبر مل سی ہونا دے نہیں قبر روح دی ہے. خدا تے کو نیوے حج تے عقل تے اگر رات نہیں آئی نا یہ بغوانی چ رات ہے حالے عقل تے رات نہ آوے گوٹی سلامت ہے نا تے اے پورا ہکی لائن ہکو جیاں لکھا کھڑو تے یہ اندے وانگو ہے مسئلہ. اے سپیکر ہے نہیں صاحب ای جی رہے نا اے سیکل دا ہینڈل ہے وال ٹوب دی جہاں ویل ہوندی ہے ہینڈل دی بریک نہیں ہوندی. عقل تے رات نہ ہوئے تو مسئلہ سمجھ آندا ہے. ہن قبر سے روح دی ہے جسم ہے تو ہی میں پیو سل رو قبر او خدا تو مطلب روح دی ہے. اتھو نکلوں من ای شیء خلقہ انسان من نطفہ انسانی جسم خلقہ انسانی جسم فقدرہ انسانی جسم ثم السبیل یسرہ انسانی جسم ثم اماتہ انسانی جسم فاکبرہ روح. یہ مان سکتے ہیں دماغ؟ میں یہ مسئلہ تے حیران تھی میں نا جو قبر مار کر روح دی بڑے کھڑو تے اللہ سے یہ جسم دی گال کیتی ہے او آگو قبر دی گال کیتی ہے ایویں ہی ہو سی. ای نہیں تھی سکتا بھئی چاچا بلوچ ہوئے تے بھتریجا آوان ہوئے اے نہیں تھی سکتا. اے یاد رکھو ایک ہی قوم دے ہوندن چاچا تے بھتریجا ایویں ہے یا نہیں؟ راہ ویندے کو چاچا بڑا ہو جاتا بئی گال ہے لیکن جرا چاچا ہو دے نا اون دے تے مکو. اے وہ حال ہے. ایک بندہ آکھن لگا اوئے آج ایک واہ واہ تھی گئی ہے وہ کتھی ہے وہاں کہ وہ گنجا نہیں گنجا وڈے والا والا اگلے آکھے گنجے دے وال ہوندن وہ آکھے آج دوڑی دوڑی وہ گڈا جیت گیا ہے. وہ آکھے گڈے دی پیر بھننا کھڑو تے جیت کی میں گیا ہے. وہ اندھا نہیں اندھا وہ درزی دی دکان کھولی ہے. وہ اندھے درزی ٹھوٹ بڑھنا ہے وہ کو تروپا بھر سکتے ہیں اندھا وہ اندھا ہے وہ اندھی بلانے کھیرا کرنا ہے درزی بڑھنا ہے. تئی میں دو شیاں کٹھے نہیں تھی سکتے نا. یہ مسئلہ ہے.
یہ میں انسان اللہ فرمائے من ای شیء خلق انسانی جسم من نطفہ انسانی جسم خلقہ انسانی جسم فقدر انسانی جسم ثم السبیل یسر انسانی جسم ثم امات انسانی جسم فاکبر انسانی جسم ثم اذا شاء انشر انسانی جسم. تو قبر تو جسم دیے اور جتھا قبر ہے عذاب قبر اتھائی ہے جتھا قبر ہے ثواب قبر اتھائی ہے. یہ نہیں تھی سکتا بے سر دا دار گوڑے چوے یہ نبی میں نہ کھلوا دا جتنا تو کھل دے وے سر دا درد گوڑے چوندے کوئی آکے صاحب میں نے سر دا درد گوڑے چے میرے گوڑے میں درد جگر ہو گیا ہے دادیاں نہ پڑھیے ہی نا وہی پڑھیے نا وہاں کہ میرے گوڑے میں درد جگر ہو گیا میرا گوڑا ادھر سے ادھر ہو گیا. تو یہ نہیں تھی سکتا درد سر سر چے درد گردہ گردے چے درد میدا میدے چے درد پتا پتے چے درد دل 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 دے وچے تا عذاب قبر قبر چے اور قبر ہوئے جتا بندہ دا جسم گیا. ایک بندہ میں کو آکھا لگا مولوی صاحب میں پوچھا میں کہا بیٹھا اس واسطے ہاں پوچھ تو کیسے پوچھنی بھی ڈرے دے ویسا کو پوچھا پوچھ کیسے پوچھنی بھی جتا جسم ہوئے وہ قبر ہے میں کہا جی ہاں اتھا گناہگار ہوئے بھا لگ دی ہے میں کہا اللہ سے ہی لیند ہے میں کوئی تنوری کل وینچ کے بات چاہونی ہے اللہ لیند ہے. میں ایک گال پوچھا میں کہا جی پوچھ کوئی جو بندہ دریاج بوڑھ ونجے میں کہا اللہ نہ کرے وال وہ جو بوڑھ ویسی کتھا ویسی میں کہا پانی ہن کو عذاب کیویں تھی سی پانی بھا لگ سی میں کہا بیچڑا گال مک گئی ہے کہ جی شاکو تو آدھے وے بڑا قرآن شریف قرآن شریف قرآن شریف ایک قرآن شریف لکھا پیا کوئی پانی مار کا بڈائی تے اللہ سے یاد ہے میں اتھیں بھا لئیے قرآن لکھا پیا میں کہ جی ساوی اینک پا کے تے کیسے دیکھو نا چیٹی شے ساوی نظر آندی ہے. قرآن کو عقل علم آداب سمجھ سوچ نہ دیکھو سمجھ آندے. یہ سورت نوح ہے سورت نمبر 71 سورت نوح رکوع نمبر 2 ہے پارہ نمبر 29 ہے. اللہ سے فرمیندن مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک انت. یہ پوری ترتیب ہے نوح علیہ السلام دی قوم غرق تھی یہی غرق بندہ کتا تھی رڑے تھے یا پانی تے توجہ رکھیں دیا ذرا. اللہ فرمیندن مما خطیئاتہم بڑے بےایمانن بڑے خطاواں نے بڑے گناہ نے بڑے مکالے ملے نے مما خطیئاتہم اپنے گناہاں دے پچھو اغرقوا غرق تھی گئے پانی. اللہ سے پانی جو غرق تھے چنگے جانمیاں انہاں دی بھا کتھا لگی فرمایا فادخلوا نارا فوراً بھاج داخل تھے فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا مدد کوئی اللہ دے سوائے نہ دی کر ہی نہیں سکدا. میں سوال پوچھن لگا اغرقوا دے بعد ادخلوا نہیں فادخلوا ہے فا آیا بھی ہے ایک ودن فا تاکیب بلا مولا وداؤٹ اسپیسنگ بغیر کہیں گنجائش اور بغیر کہیں فاصلے دے فوراً تھیمنا. یہ میں ایک بندہ آوے نا تو سوچی انگل گھتے تا کرنٹ اوے لگ دے 10 منٹ بعد نہیں سے لگ دا اللہ سے آتے جیویں بڑھن اوے بھا لگی نے تا پانی دے وچ بھا میرے رب لاون کا دے رے میرا بچڑا تو آدھے پانی بھا کی میں کٹھی تھی سی او عبدالواحد کٹھا کرے نا تو اوکھ ہے کوئی پھتو دی تو گاما کٹھا کرے تو اوکھ ہے اللہ سے ہی کیتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اچھا او پانی قبر بڑھ ویندی میں کہ بڑھ ویندی ہے. اچھا ایک گال پوچھو میں کہ جی پوچھ جانور جو کھا ونجے کہیں بندے کو کوئی شیر کوئی چیتا کوئی بولوں شولوں بندے کو نگل ونجے کھا ونجے جو بندہ مر ونجے ہووے گناہگار ایکو عذاب کی میں تھی سی یہاں کی جب ڈھیڈج ویسی نا ان دا عذاب کتاب شروع تھی ویسی مولوی صاحب پھنس گیا میں کہ کیوں میں پھنس گیا میں کہ بچڑا دس کیڑی بدوخ تو لکائی کھڑوتا ہے میں کو وہ کون ہی پتہ بھی 11 ڈزی تیرے کو لے کی میں پھنس گیا کوئی اگو پچھو دلیل ہے میں کہ بسم اللہ اگر اون دے ڈھیڈ دے وچ جانور دے کو بھا لگ دیئے تے آئندہ جانور کہیں کراڑ کو نہ کھاسی بھئی کو کھاساں تا اندر بھا لگ ویسی جانور طرف چکرو تو ہائے وہ اے تا اندر ڈھیڈ بھا لگ گئیم میں کہ نہیں جانور کو نہیں بندے کو بھا لگ سی ادھے بندے کو جو بھا لگ سی جتھا بھا لگے جہاں تتی ہوندی ہے تے جانور تے ڈھیڈ کو تپیش نہ پہنچ سی. میں ایک پوچھا اگے جی پوچھ میں کہ تو ایک گولیاں دا پورا لفافہ بدھی کھڑوتے ہیں ہاتھ خیر ہے ہاں ڈاکٹر ناصر تو گیا ہم کیا کھاتا کو ڈاکٹر ناصر
ڈاکٹر ناصر صاحب آخر تیری ڈھڈ کیڑا ہے کدو کیڑا ہے ایک کسٹریل دی دوائی بھی ہے جلاب تھی سی یہ دوائی کھا چاہتے کیڑے شیڑے مک ویسے میں کہ میرا بھرا میں ایک گال پوچھتا یہ جو کیڑے مک سن مر ویسن ہاں مر ویسن میں کہ بات کیڑے واسطے تو ظاہر ہے جی ہاں میں کہ تو جلے کھاسیں کیڑے تے تا قیامت گزر سی اکھے ہاں میں کہ تڑپ سن اکھے ہاں پھڑک سن تڑپ سن میں کہ تو ہی میں پھڑک سن ہائے کیڑی بلا کھاتی ہائے کیڑی جی نہیں مسجد دا خیال کرو بچڑے یہ دا بھی نہیں آندا توجہ رکھیں میں کہ تو ہی پھڑک سے اجے جی نہیں میں کیوں مولوی صاحب سیاںا بندہ ہے وہ دوائی کیڑے واسطے کو میرے واسطے میں کہ وہ جڑا جانور ویسی نا اپنے ڈھڈ اون بندے کو کھا کے گن ویسی اگر وہ گناہگار ہو سی کوئی کراڑ ہو سی کوئی مٹھے کراڑ کو عذاب تھیونا ہو سی تو وہ عذاب اسے جانور واسطے نہ ہو سی اسے بندے واسطے ہو سی جانور کو کچھ نہیں تھیونا مولوی صاحب ایک بھائی گال میں کہ جی زبردست پوچھو تو سا دے ہر بندہ قبر وچ ویندا ہے یہ تو جانور تے ڈھڈ وچ بڑا کھڑوتا چلو پانی والا تے ایک دیوار زمین وچ ونج کھڑو سی ہوندی وہ قبر بڑھ ویسی یہ جانور تے ڈھڈ والے کو قبر کیویں ملنی ہے میں کہ اے بھی زمین وچ ویسی کیویں ویسی میں کہ قرآن کریم سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ آیت نمبر 55 اللہ سے مکمل اعلان فرمایا ہے کہ بھئی مرن دے بعد دا معاملہ کیڑا ہے تے بندے نال کہ تھیندا ہے تے کہ نہیں تھیندا یہ آیت او ہے جڑی ساریاں دی قبر دی مٹی سٹیندے ہیں تے پڑھدے کھڑوتے ہوندے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اللہ سے یاد ترے گالیاں پکا گنو منہا خلقناکم اسی مٹی تو پیدا کیتم اچھا اگوں وفیہا نعیدکم مار کے اسے چاسو اچھا اگوں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ قیامت اتھو تک میں اٹھے سا ہن سوال ہے جلے اللہ آکھے فیہا نعیدکم دے وچ آسو تو ہن جو کہیں کو قبر نہیں ملی تو وال کیویں مل سی میں کہ وہ جانور دے ڈھڈ چوں کشے بڑھ کے تے زمین تے آسی نجیشی حالت چ آوے آسی زمین تے اون دے ذرات موجود ہیں کہیں عذاب دیونا وہ قادر کو پتہ وہ قادر کو پتہ عبد القادر کو نہیں پتہ تو جرا قادر دا معاملہ ہے وہ قادر تک رکھو جرا عبد القادر دے عبد القادر تک رکھو این دے کیڑا رول ہے نہ جھیڑا نہ ڈانڈ تے ادو اد وانٹ اتنے تنگو رولا کو نہیں نا تو یہ تو این عذاب سی میں کہ مارکا میں تو کوئی گال سنا ماں کے میں کہ جرا سوال تیرے چیتے چاہیا نا حضرت عمر دا دور ہے امام ابن قیم لکھیں دن ایک مجوسی یہی وہ آدھائی کبر عذاب کوئی نہیں تھیندا پوٹلی بدھی ہوئی کانڈ پیچھو لکائی ہوئی حضرت عمر صحیح دربار چاہ بیٹھے او صحیح کیا حال ہے صحیح خیر دیہاڑے اچھے گزرتے پر جی جی ہاں صحیح گال پوچھنی ہے اجی پوچھ یہ تھوڑی نبی سے آنکھے قبر عذاب تھیندا ہے بھا لگ دیئے حضرت عمر آکھے جی سچ آکھے حق آکھے تھیندا ہے بے ایمان ہوئے کافر کراڑ ہوئے کوئی تھیندا ہے عذاب تھیندا ہے گناہگار کوئی تھیندا ہے اللہ پاک محفوظ رکھے وہاں کیسے بھا جو لگ دیئے وال بھا نال بندہ ٹھڈا ہوندہ تتا ہوندہ پھر میں بھا تتی ہے تتا ہو سی سڑ سی فوراً پوٹلی چاہتیس کڈھی سی میں کھولی سی گنجڑی کو آکے صاحب دیکھو کھوپڑی ہے ایک بندے دی او کلوکنا دا کوئی کلوک دا کوئی مویا ہویا آئی حضرت عمر آکے کشی وہاں کسی میرا ڈاڈا آئی مجوسی مویا ہے کافر مویا تو آرے مطابق یوں دی کھوپڑی قبر چاہ گنا آیا ہاتھ لاؤ حضرت عمر ہاتھ لائے ٹھڈی ہے گرم ہے حضرت عمر فرمایا ٹھڈی ہے وہاں کہ تو ساتھ وے عذاب تھی اے تے کھوپڑی ٹھڈی ہے حضرت عمر کو میں سمجھ آیا بھی اے کیرے چینل تو لیندہ پیا گال مک گئی بھی بچڑا اجی مک گئی یہ دو وٹے تو چاہ دے اون بڑے ڈر ڈر کے چاہ دے پتہ دماغ اتنی وگیندا میں مریندا نہیں میں ذرا اور تے لکھا میں نہ ذرا اون لکھا رہے او سب گھنو یہ جڑے پرانے بزرگ بیٹھے نا اے گال کو زیادہ سمجھے سن تے اے جڑے لوے تو بیٹھے وی نہ گھٹ سمجھ آونی پرانے زمانے جڑے گوٹا نہیں بڑا نا جے کو اردو وچ ماچس آدھن سرائکے چ گوٹا آدھن یہ ماچس نہیں نا تو تنا بھا لاؤن واسطے دو پتھراں کوئی میں کریندیاں نو کو آدھن چکماک کرو میں تو کوئی نہیں کی تھی میں تو سونا کہیں بزرگاں کی تھی وہ تو کو پتہ ہے چکماک کریندے نہیں پتھر رگڑیں دیاں نا بھا نک دی آئی حضرت عمر کے پتھر لے میں جاری ہاتھ لا ٹھڈن گرم ان وہاں کے سب ٹھڈن اچھا پتر ذرا رگڑ آپا سے اونجی میں رگڑے نا اندر چنگاریاں نکلیں بھا دے حضرت عمر کے کی گال بھا کیوں نکلی ہے وہاں کے صاحب اتو ٹھٹن اندرو بھا ہے اگر تیری کھوپڑی ڈیری ڈاڑے تھی پھر اتو ٹھڈی اندرو عذاب ہے تو ایمان بالغیب دے گالیاں ہوندن ان دے واسطے دکھاؤ صاحب میں کو دکھاؤ میں اکھیاں نال لے دا
میڈا بھرا کملا سیاਣਾ اج تک تے مونڈے تے بیٹھے اللہ سہی دے ڈو فرشتے تو پرتے ہوں فرشتے دا کھامب نہیں بھی ڈٹھا کہیں ڈٹھے کھامب فرشتے میں اڈو میں ڈو کھامب تلے آ پایا کہیں ڈٹھے تے کھامب نہیں ڈٹھا ہوں تک ایمان بالغیب رکھی بیٹھے ہیں نکے وڈے بڈھے بالے پڑھا لکھا پڑھے زالے جنے دیہاتی شہری وڈے چھوٹے سارے اندر ڈو فرشتے بیٹھے کہیں تک کھامب ڈٹھا فرشتے میں بھر کر کے اڑ گیا تے ڈو کھامب آ پایا تلے اسا نہیں ڈٹھا اندے باوجود ہی منے دیں کیوں اللہ سے یہاں کا ایمان بالغیب ہے تو جلے اے اللہ سے یہاں کا ایمان بالغیب ہے تو اے قرآن پاک حیات قبر واسطے بھرا پی ہے اتھا میں کو کیوں آدھے اکھل کو لکھا چاہتے اک کو لکھا چاہتے اے تو ایمان بالغیب تے منو اس وے کو لے رولے دی گال نہیں ہن اگلی گال اے تو عام بندے دی گال ہے مکہ اے تو عام بندے دا معاملہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر تے جنت دے باغاں دی باغ ہے بلکہ ایسا یاد ہے سن جنت سب کچھ ہے حضور دا مدینہ کو نہیں اور مدینہ سب کچھ ہے جنت بھی ہے نہیں میں سمجھے میرے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دے بارے آندے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے تے کھڑو کے انہیں شعر پڑھائی تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں وہ خدا دا بندہ یہ تو اللہ دے رسول دی ذات دا معاملہ ہے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس جیڑی جگہ دے اندر موجود ہے اج ہی قرآن کریم دی آیت ایک حدیث پاک روزے تے لکھی کھڑوتی ہے حضور دے روزے تے لکھا کھڑوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی وان تجہلوا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون آیت نمبر 2 سورۃ حجرات یہ آیت لکھی کھڑی ہے ہندہ ترجمہ کرنا قرآن پاک دے آیت جو پڑھو جا اے ایمان آلو جتنا علامنا پاؤنے علا گنا ہے لیکن ایویں نہ لے جو حضور دے علا تو علا ہوتے تھیا وجہ تو جو کر تھی گیا نا جان بوجھ کے وال ایمان چیمان تو ہاتھ دھو کے تے گنڈڑی بات کے پرتے تو سا ویلے ولایت ہے بیٹھے ہو سو وانتم لا تشعرون تے پتہ ہی تو کو نہیں ہونی یہ حالت ہو سی یہ آیت لکھی کھڑوتی ہے تلو حدیث پاک لکھی کھڑوتی ہے حدیث کریے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ یری حدیث اسا بخاری پڑھ دیں تے سیر تے مولویاں دے پٹکا آندا ہے دستار فضیلت او صحیح حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر مبارک دی فضیلت اور میرے دوستوں میں ایک جملہ تے سمجھاؤن واسطے آدا اللہ تو کو حضور دے روزے تے گھن ونجے اللہ پاک تو کو بار بار سعادت عطا فرماوے اور تمہاری برکت کو اللہ اسا کو عطا فرما حضور دے روزے تے ونجو اکھ جھک ویندی ہے اکھ جھک ویندی ہے اوپروں کو ایک سڑکی آندی پئی اوندا نام ہے باب شار السلام اگو آؤ تو باب السلام شار سلام دا معنی صلاۃ و سلام دو سڑک گھن ویندی تے او روزے دے دروازے کو لو نا جتوں ونجتے اندروں ایویں آ کرنگی ونجیندا ہے اوندا نام ہے باب السلام اے سلام والا دروازہ ہے کیوں یہ حضور پاک دے وندے سلام تو ہر جاتے اللہ دے رسول تو پہنچ جائے ہر جاتے اللہ دے رسول تو پہنچ جائے یہ دروازہ کیوں ہے پہنچدا ہر جات ہوئے سندا این دروازے تو ونج کے پوری ترتیب ہے اللہ تو کو سا کو عمل دی توفیق عطا فرماوے میں ایک ڈیڑھ گال کر کے گال مقاواں چا جلے اسا عقیدہ حیات النبی دی گال کریں تو کچھ بندیاں کو سوال پیدا تھیندا ہے ایک سوال پوچھوں جی پوچھو تسا حضور علیہ السلام دی عمر منیندے ویسے جی عمر منیندے کتنی ہے یہ 63 سال دیوبندی حضور کو آدھن 63 سال دیں تے وال قبر دی زندگی منیندن تے میں کہ اللہ دا بندہ قبر دی زندگی 63 سال دی عمر نال کو کیڑا رول ہے کہ کیڑا مسئلہ ہے دس مولوی صاحب 63 سال نہ آکھا کرو اللہ دے رسول دی عمر 1463 سال ہے میں کہ کیوں کہ 1400 سال کو جو زندہ منے دے تو 1463 سال ہے عمر تیری عمر کتنی ہے اجی 40 سال میں کہ نہیں سچ لے سا کوڑ نہ مار تیری کتنی عمر ہے 40 سال میں خدا دا بندہ جنا ہمیشہ اپنی تنخواہ تے زال ہمیشہ اپنی عمر یہ سچی نہیں دسے دی یہ پکی گال ہے کہیں بندے تو تنخواہ پوچھو نا تو کو فٹ اگر فکر رہے نا بھی اتنی ہے میں تو کو واہ واہ ہے ہاں بھائی میں 50 کھن تھی ویندی ہے 5-6 کھن تھی ایک کھن دے وچ 6-7 میں گریڑی کھڑوتے ہوندے وہ سچی نہ دسے سن تو کہیں زنانی جو بزرگ عمر کتنی حالت میں نہیں میں 25 سال ہے وہ اس ایک دوست دسے تھا ایک پٹھان کو پوچھا رہے تیری عمر کتنی ہوں آگے 20 سال 10 سال بعد بہبل سے پوچھا کتنی ہوں آگے 20 سال وہ آگے 10 سال گزر گئے پٹھان کا ایک بات ہوتا ہے اس حالے والے یہ مسئلے تو ایک ہی دسی کھڑو ہوتے ہیں ایک کا ہی ہے وہ دو جی شو جی کوئی نہیں سوال اکھے تو سا دیوبندیا کو 1463 سال عمر ہے میں کہا تیری اکھے جی 40 میں کہا 40 نہیں زیادتی ہے تو کوڑ مرے
وہ فوراً کہا اچھا میں لوٹا لاٹ سے بھرے میں کہا جی بسم اللہ بھانچا یہ شناختی کارڈ بھی لکھا یہ لکھا پیا تاریخ ہے پیدائش 1980 ہوں کتنا 2020 90 10 سال 2020 سال 2010 30 سال 2020 40 سال لیکن میں کہ والی تیری عمر 40 سال نہیں یہ تو ہوں قرآن تھی نا میں کہا قرآن نہ تھی میں دلیل دے سا تو تمہیں مننی ہے دلیل کیویں میں کہ تیری عمر ہے 40.5 سال 6 مہینے آپ نے لکائی کھڑوتے ہیں چوری کی تھی بھی کیوں میں کہ میں نے سا یہ ماں دے ڈھڈ چ روح کیرلے پہنچے کہ چوتھے مہینے میں کہ آ ذرا گنوں گنتی آندی بھی چوتھا پنجواں چھواں ستواں اٹھواں تے 5 تے 1 6 مہینے یہ 6 مہینے لکایا کیوں ہی نہیں تو زندہ ماں دے ڈھڈ کو لویں تیری عمر 40.5 سال ہے مولوی صاحب ڈس دا تو بڑا سیاح آدمی ہے تو کم لک کے گالی کی تیرے میں کم لک کے کی میں اجی ماں دے ڈھڈ والی عمر دنیا چ نہیں رلدی میں کہ اتھا عقل کام کریں دئی حضور دی قبر والی زندگی دنیا نال نہیں رلدی قرآن پڑھ کے جواب دے میں کہتا ہے قرآن پڑھ کے سوال کیتے قرآن پڑھ کے سوال کیتے تو چیتے جو سوال کر چاہتے میں چیتے جواب دے چاہتے جی اوکھی گال تھی گئی اوکھی شوکھی نہیں تھی گال ہوا جی کرن دی ہے آدھن گال ویلے دی تے پھل موسم دا عقل علی گال عقل علی جواب سوچ علی گال سوچ علی جواب قرآن علی سوال قرآن علی جواب یہ جی تساک سو آدھن ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت